ذرا دیکھو میرے نبی کیسے خوبصورت تھے، کیسے جمال والے تھے. اور یاد رکھنا واللہ کسی قوم کا لیڈر اتنا خوبصورت نہیں ہے جتنا آمنہ کے لال کو اللہ نے حسن عطا فرمایا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، رفعت مصطفیٰ. غوث اعظم بمنی بے سر و ساما مدد، قبلہ دین مدد، کعبہ ایمان مدد، انتظار کرم تشت من عینی را اے خدا جو و خدا بین و خدا دا مدد. بگردہ بے بلا افتادہ کشتی، ضعیفان و شکستہ رات و پشتی، بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی. منبر پر رونق افروز ذوی احترام ذوی احتشام باصفا علماء کرام، حاضرین محفل ہوں تجھے اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جانے جاں میں جانے تجلا کہوں تجھے. مجرم ہوں اپنے عفو کا سامہ کروں شہاں، یعنی شفیعی روز جزا کا کہوں تجھے. صبح وطن پہ شام غریباں کو دو شرف، بے کس نواز گے سو والا کہوں تجھے. اور اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جانے جاں میں جانے تجلا کہوں تجھے. تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. اور کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثنا خاں کی خاموشی، چپ ہو رہا یہ کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے. لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا. خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. آج کی یہ خوبصورت حسین و جمیل محفل کشن گنج کی سرزمین پر دارالعلوم اہل سنت امجدیہ قدم رسول میں ہم سب موجود ہیں، اور تقریباً منتظمین کے بتانے کے مطابق 72 حفاظ آج حفظ کو مکمل کر کے حفظ کی دستار لینے کا شرف حاصل کر رہے ہیں اور سعادت حاصل کر رہے ہیں. مجھ سے پیشتر آپ نے مجھ سے بہت بڑے اہل علم، اہل دانش، خطبہ اور مفکرین سے ان کے خطابات سماعت فرمائے ہیں. میں اپنی جانب سے دارالعلوم کے ناظم اعلیٰ حضرت حافظ و قاری محسن رضا صاحب تحسینی اور ان کے تمام رفقا کو اور تمام اساتذہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ یقیناً ایک بچے کو حافظ بنانا آسان نہیں، لیکن 72 حفاظ انہوں نے قوم کو عطا فرمائے، اور وہ بھی 72، نہ 73 بنائے نہ 71 بنائے، بلکہ 72 بنائے. اور یہ 72 کا عدد کربلا والوں کا عدد ہے. تو آج کی اس محفل کو بڑا رنگ ہے اور اس پر عشق و مستی کا رنگ چھایا ہوا ہے. تعلیمی کانفرنس میں میں ارادہ کچھ اور کر کے آیا تھا کہ میں کوئی گفتگو کروں گا، لیکن بھائی کفیل انبر کے نعروں نے اور ان کے بعد جناب مداح رسول محمد علی فیضی صاحب کے کلام نے حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، اس نے میری طبیعت میں ایک تبدیلی سی پیدا کی اور بربط دل کے تار اس طریقے سے چھڑ گئے کہ میں نے سوچا کہ اب کوئی اور عنوان لینا انتہائی جفاکاری ہوگی، اس لیے میں نے اپنے عنوان کو تبدیل کر دیا ہے. ان کے کلام کو سن کر میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب آنے والی گفتگو کو توجہ کے ساتھ سماعت کریں گے. یقیناً میں بار بار آپ سے یہ نہیں کہوں گا کہ آپ خاموش رہیں یا سبحان اللہ کہیں،
کوئی بات نہیں ہوگی، صرف آپ کو اپنے عشق رسول کا ثبوت دینا ہے۔ یاد رکھیے اس وقت مسلم امہ پوری دنیا کے اندر دبی ہوئی ہے، پوری دنیا کے اندر کچلی ہوئی ہے، پوری دنیا کے اندر تباہی اور بربادی کے دہانے پر پہنچی ہوئی ہے۔ یاد رکھیے کہیں پر مسلمان زمین کا کوئی خطہ ہو جہاں مسلم حکومت ہے یا غیر مسلم حکومت ہے، کہیں پر لوگ چین اور سکون کی سانس نہیں لے پا رہے ہیں، کہیں پر کوئی مسئلہ ہے، کہیں پر کوئی مسئلہ ہے، ہر جگہ کسی نہ کسی مسئلے سے مسلم امہ دوچار ہے۔ ایسے ماحول کے اندر جبکہ کہیں مسلمان روٹی کپڑا اور مکان کے لیے ترس رہا ہو، کہیں پر مسلمانوں کی بیٹیاں غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہو، کہیں پر مسلمانوں کی بچیاں اللہ اکبر کسی کا ہاتھ پکڑ کر جا رہی ہو یا لوجوں کے اندر فروخت ہو رہی ہو، مسلمانوں کے چھوٹے چھوٹے بچے کھیتوں میں کام کر رہے ہوں، مسلمانوں کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوٹلوں پر مزدوری کرنے پہ مجبور ہو چکے ہوں، مسلمانوں کا حال یہ ہو غربت کی چکی میں ایسے پس رہے ہوں کہ اللہ اکبر اسکول کی فیس بھرنے کے لیے پیسے نہ ہو، ایسے حالات کے اندر لوگ کریں تو کیا کریں؟ آخر کیا ایک کام کریں؟ آخر کون سا کام انجام دے جس کی بنیاد پر اس گرتی ہوئی قوم کو ہم اوپر اٹھا سکیں؟ اللہ اکبر آخر کیا اس قوم کو پیغام دیا جائے کہ کچلی ہوئی قوم پھر سے اٹھ کر پورے قد سے کھڑی ہو سکے؟ آخر اس قوم کو وہ کون سا پیغام دیا جائے؟ کس طرف اس قوم کو لایا جائے؟ اللہ اکبر کس قوم کو لایا جائے؟ اس قوم کو کس مقام پر لایا جائے جس کی بنیاد پر اللہ اکبر یہ قوم اللہ اکبر دلدل سے گناہوں کے نکل کر عزت اور تقوی کی شاہراہ پر آ سکیں۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، تو مجھے تو کوئی عنوان سمجھ میں نہیں آتا۔ یاد رکھیں میں علم کا مخالف نہیں بلکہ میرا نظریہ تو یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 23 سال کی قلیل مدت کے اندر جو پوری دنیا میں شرق سے لے کے غرب تک انقلاب پیدا کیا تھا وہ خالص تعلیمی انقلاب تھا۔ لیکن یاد رکھنا صرف تعلیم اپنے مسئلے کا حل نہیں ہے، صرف دولت اپنے مسئلے کا حل نہیں ہے، صرف عبادت اپنے مسئلے کا حل نہیں ہے، صرف سیاست اپنے مسئلے کا حل نہیں ہے، صرف اللہ اکبر نعرے اپنے مسئلے کا حل نہیں ہے، صرف کانفرنسی اپنے مسئلے کا حل نہیں ہے۔ آؤ گرتی ہوئی قوموں کو اٹھانے کے لیے ایک نسخہ ہے، پاپی قوموں کو تقوی کا شعور دینے کا ایک نسخہ ہے، اور وہ نسخہ کیا ہے؟ اللہ اکبر انقلاب ہمیشہ قلب والوں سے آتا ہے، دل والوں سے آتا ہے، اور دل کے اندر کیا ہوتا ہے جو انقلاب آتا ہے؟ یاد رکھنا عرب کی وہ بوریا نشین قوم جو نمک اور کافور میں فرق نہیں کر پاتی تھی، اس قوم کو قیصر و کسریٰ کا تاجدار جس طاقت نے بنایا تھا اس کو عشق مصطفیٰ کہتے ہیں، اس کو محبت رسول کہتے ہیں۔ ہاں وہ بلال جو مکے کی زمین پر گھسیٹے جاتے تھے، اگر وہ کعبے کی چھت پہ نظر آئے اور کعبہ ان کے تلوے کے نیچے نظر آیا تو یہ ان کے عشق مصطفیٰ کا ثمرہ تھا۔ پتا چلا عشق وہاں تک پہنچاتا ہے جہاں تک کوئی طاقت نہیں پہنچاتی، عشق وہاں تک پہنچاتا ہے جہاں کسی کا تصور نہیں پہنچاتا، عشق وہاں تک پہنچاتا ہے جہاں کسی کا تخیل نہیں پہنچاتا۔ آؤ اس سے عشق کریں، آؤ اس سے محبت کریں جس سے مخلوق نہیں بلکہ خالق بھی محبت کرتا ہے، خالق بھی پیار کرتا ہے۔ اللہ اکبر میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، آج تسبیح تو ہے، آج تسبیح تو ہے، لیکن عشق مصطفیٰ کہاں ہے؟ اللہ اکبر آج نماز تو ہے، نماز لانے والے رسول کی محبت کہاں ہے؟ آج تلاوت قرآن تو ہے، لیکن صاحب قرآن کا عشق کہاں ہے؟ آج سنتوں پر عمل کی باتیں تو ہے، لیکن جس کی سنتوں پر عمل ہو رہا ہے اس کا عشق کہاں ہے؟ اس کی محبت کہاں ہے؟ یاد رکھیں اقبال نے کہا تھا دیوان گانے عشق محمد کو دیکھ کر، دیوان گانے عشق محمد کو دیکھ کر گھبرا گئی ہے گردش دورہ، کبھی کبھی گردن میں ہاتھ ڈالے ہیں ماہ و نجوم نے، گردن میں ہاتھ ڈالے
والے ہیں، ماہ و نجوم نے گزرا ہے ان حدوں سے۔ مسلمان کبھی کبھی میری قوم کا وہ جوان جو پوری پوری رات گندی فلمیں دیکھ رہا ہے، میری قوم کا وہ جوان جو شراب کے اڈوں پہ الجھا ہوا ہے، میری قوم کا وہ جوان جو ماں باپ کا باغی ہو گیا ہے، میری قوم کا وہ جوان جو ملک اور ملت کی ترقی کی فکر سے بیگانہ ہو گیا ہے، اس قوم کو اگر سنوارا جا سکتا ہے تو ایک ہی فکر ہے، یہ دل مدینے کے تاجدار سے لگا دو، ان کو نبی کا دیوانہ بنا دو، ان کو نبی کا عاشق بنا دو، انقلاب خود بخود آئے گا۔ لوگ کہتے ہیں امین القادری یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی نبی کا عاشق ہو اور نماز بھی پڑھنے لگے؟ میں نے کہا جب عشق کرے گا نا تو اس تک کی بات پہنچے گی کہ نماز نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ کیا تم نے کوئی ایسا عاشق بھی دیکھا ہے جو اپنے محبوب کی آنکھوں کو ٹھنڈک نہ پہنچائے؟ اللہ اکبر، اللہ اللہ۔ جب عشق کرے گا اس کو یہ بات پہنچے گی کہ گناہ کرنے سے نبی کا دل دکھتا ہے، نبی کے پاک کے دل کو تکلیف پہنچتی ہے، تو وہ گناہوں سے خود بخود بچے گا۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، آج میں اپنی گفتگو کو طویل نہ کرتے ہوئے بہت مختصر میں بات اپنی سمیٹ لوں گا۔ مجھے پتا ہے بہت دیر سے آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور میں بہت دیر تک کے آپ کو الجھا کر رکھنا نہیں چاہتا، بس دو باتیں عرض کر کے اپنی بات مکمل کر لوں گا۔ لیکن آپ کی توجہ کہ شنگن والوں، مجھے نہیں پتا آپ لوگ کس طریقے کی تقریر سننا پسند کرتے ہیں، مجھے نہیں معلوم، لیکن میری اپنی عادت ہے۔ آپ کیا سننا پسند کرتے ہیں مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں، میں آپ کو وہ سنانا چاہتا ہوں جس سے اللہ راضی ہو جائے، اللہ کے محبوب راضی ہو جائے، لیکن آپ کو میری طرف توجہ کرنی پڑے گی۔ دیکھیں بات آپ سے کہتا ہوں، اللہ اکبر، آپ نے اکثر ہمارے علماء سے سنا ہوگا نبی سے پیار کرو، آقا سے عشق کرو، حضور سے محبت کرو، تو کبھی کبھی کسی انسان کے دماغ کے اندر وسوسہ آ سکتا ہے کہ یار یہ مولوی لوگ نبی کی محبت ہم پہ تھوپ تو نہیں رہے ہیں، معاذ اللہ نبی کی محبت ہم پر تھوپی تو نہیں جا رہی ہے۔ ایک بات اچھی طرح یاد رکھنا اور اچھی طرح خیال رکھنا، نبی کی محبت تھوپنے کی چیز نہیں ہے، بلکہ ہمارے نبی ہیں ہی ایسے، ہمارے آقا ہیں ہی ایسے جو ان کو دیکھ لیتا ہے عشق کرنے پہ مجبور ہو جاتا ہے، جو ان کو دیکھ لیتا ہے محبت کرنے پہ مجبور ہو جاتا ہے، جو ان کو سن لیتا ہے محبت کرنے پہ مجبور ہو جاتا ہے۔ ارے نادان، بن دیکھے جب یہ عالم ہے تو دیدار کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ ہمارے آقا کیسے ہیں؟ ایک انگریز مفکر نے کہا تھا، ایک انگریز مفکر نے کہا تھا اگر کسی میں تین میں سے ایک بات بھی ہو، اگر کسی میں تین میں سے ایک بات بھی ہو تو عشق کرنا اس کا حق ہے، پیار کرنا اس کا حق ہے۔ اس انگریز نے کیا کہا تھا؟ بیوٹی، کوالٹی، پیورٹی، تینوں میں سے کوئی ایک چیز ہو، بیوٹی، کوالٹی، پیورٹی، اگر تینوں میں سے کوئی ایک چیز ہو اس کا حق ہے کہ اس سے پیار کیا جائے۔ اب اگر اس انگریز کے قول کے مطابق میں اپنے نبی کو دیکھتا ہوں، بیوٹی، کوالٹی، پیورٹی، تو میرے نبی میں کیا موجود نہیں ہے؟ آئیے تھوڑا اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، اس نے پہلے نمبر پہ کہا کہ بیوٹی ہونے کی وجہ سے عشق لازم ہے، جس میں بیوٹی ہو اگر اس سے عشق نہ کریں تو گویا کہ یہ اس کی حق تلفی ہے، اس سے جفا ہے، اس کے ساتھ بے وفائی ہے۔ اب آپ دیکھیں، بیوٹی کہتے خوبصورتی کو، بیوٹی کہتے خوبصورتی کو۔ میری قوم کے جوانوں، آج ہر انسان خوبصورتی پہ مر رہا ہے، تو میرے نبی کی خوبصورتی کو میں بیان نہ کروں؟ آؤ ذرا دیکھو میرے نبی کیسے خوبصورت تھے، کیسے جمال والے تھے۔ اور یاد رکھنا واللہ کسی قوم کا لیڈر اتنا خوبصورت نہیں ہے جتنا آمنہ کے لال کو اللہ نے حسن عطا فرمایا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، رفعت مصطفیٰ، رحمت مصطفیٰ۔ دیکھو حضور کتنے خوبصورت ہیں، ہوا میں گرا لگانے کی بات نہیں، جنہوں نے دیکھا ہے وہ بتاتے ہیں کہ کتنے خوبصورت ہیں۔ شمائل ترمذی کی حدیث ہے، مولا کائنات سید السادات سیدنا علی مرتضیٰ کہتے ہیں کہ جب میرے نبی دیوار کے سامنے کھڑے ہوتے، توجہ کرنا، اگر آج حسن مصطفیٰ تم نے سن لیا تو جو نعت کے پہلے مطلع میں تم نے دعا کی تھی وہ منزل آپ کے لیے آسان ہو جائے گی۔ ذرا سنیں، مولا کائنات کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ دیوار کے سامنے کھڑے ہوتے تھے تو دیوار کا عکس مصطفیٰ جان رحمت کے چہرے کے اندر نظر آتا تھا، جیسے
ہم سورج کا عکس دیکھتے تھے. صحابہ کہتے ہیں اگر بفرض محال اللہ اپنے نبی پر کوئی معجزہ ظاہر بھی نہ کرتا تو نبی اتنے خوبصورت تھے کہ جو دیکھتا دیکھ کر ہی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا. میرے امام کہتے سنیں، میرے امام کہتے ہیں یاد رکھنا وہ کمال حسن حضور ہے، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی بھول بات سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں. وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیاں ہے جس کا بیاں نہیں. فصحا عرب کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں ہے دبے بچے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. تو کروں تیرے نام پہ چا فدا، نہ بس ایک جا دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. ایک روایت پڑھتا ہوں اور بات اینڈ کی طرف لے جاتے ہیں، ذرا توجہ کرنا کہ شنگن والوں توجہ کرنا. ایک مرتبہ ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ اماں جان عائشہ صدیقہ نے حضور سے پوچھا، توجہ آپ کی، کیا پوچھا؟ آقا آپ کا حسن اور حسن یوسف دونوں میں کیا فرق؟ توجہ آپ کی توجہ ہے؟ میری بات سمجھ میں آتی ہے؟ ہاں میں بہت دور سے آیا ہوں لیکن شاید بات سمجھ میں نہ آئے، لیکن جذبات تو سمجھ میں آئیں گے. اگر جذبات کے ساتھ بات بھی سمجھ میں آ رہی ہو تو آپ کو سن کر اگر بات سمجھ میں آئے تو سبحان اللہ کہنا چاہیے. ہاں وجہ اس کی یہ ہے کہ جو سبحان اللہ ایک بار کہے تو زمین اور آسمان کے درمیان کی جتنی خالی جگہ ہے وہ سب بھر کے اللہ سبحان اللہ کہنے والے کو نیکی عطا فرماتا ہے. اور میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ جب نبی کی شان بیان ہوتی ہے، توجہ کرنا، اپنے علماء کو سبق سنانے کی نیت سے کہہ رہا ہوں، غلطی کروں گا تو اصلاح کریں گے. اگر نبی کی شان بیان ہوتی ہے تب اللہ بھی سبحان اللہ کہتا ہے. توجہ آپ کی، جب شان نبوت بیان ہو تو اللہ بھی سبحان اللہ کہتا ہے. لوگ مجھ سے کہتے ہیں وہ کیسے کہتا ہے؟ میں نے کہا معراج بعد میں بیان کی، پہلے کہا سبحان الذی. معراج بیان کرنے سے پہلے اللہ نے کہا کہ ہم پاک ہیں. ان کی شان کا ذکر بعد میں آیا، پہلے اللہ نے سبحان اللہ کہا. ارے جا خدا سبحان اللہ فرمائے. اگر وہاں امتی چپ رہے تو پھر عشق کی کیا بات ہے؟ باتیں کرنے کے لیے تو بڑی آواز ہم نکالتے ہیں، لیکن نبی کا ذکر سن کر اگر ہم خاموش رہیں تو پھر یہ کوئی انصاف کی بات نہیں. توجہ آپ کی، ام المومنین نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسن یوسف میں اور آپ کے حسن میں فرق کیا ہے؟ حالانکہ وہ خود بھی بڑی فقیہہ تھی. میرے امام کہتے ہیں مفتی چار ملت پہ لاکھوں سلام. وہ چار ملت کی مفتیاں ہیں جسے ام المومنین عائشہ صدیقہ کہا جاتا ہے. آپ سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں، لوگ آج کہتے ہیں بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ، بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ. ہم نے کہا تمہیں 1400 سال کے بعد شعور آیا. رسول اللہ نے اپنے گھر کی عورتوں کو اتنا پڑھایا کہ اور مرد بھی پردے کے پیچھے سے حضور کی زوجہ ام المومنین عائشہ صدیقہ کی شاگردی کرتے نظر آتے ہیں. اللہ اکبر. دنیا 1400 سال کے بعد جہاں پہنچتی ہے اسلام وہاں اس سے پہلے پہنچ کر کے گزر چکا ہوا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بیٹی بچایا بیٹی پڑھایا. جب لوگوں کی بیٹیاں جاہل تھی تب صدیق اکبر کی صدیقہ مفتی چار ملت کی حیثیت ہے اللہ پر امت کی رہنمائی کرتے تھی. سینکڑوں صحابہ اور ہزاروں تابعین ام المومنین
مومنین کی شاگردی کرتے نظر آ رہے تھے. اللہ اکبر. ہمارے مذہب میں پڑھانے کا یہ تصور ہے. اللہ اللہ. لوگ کہتے ہیں مسلمان عورتوں پہ ظلم کرتے. میں نے کہا ظلم کہاں کیا, یہ تو بتا. اللہ اکبر. حضرت مریم پہ الزام لگتا ہے. دیکھو عورت کا مرتبہ ہمارے یہاں کیا ہے. حضرت مریم پہ الزام لگتا ہے, انہی کے ننھے شہزادے سے برات کروائی جاتی ہے. حضرت یوسف پہ الزام لگتا ہے, زلیخا کے ننھے سے اس کے خاندان کے بچے سے برات کرائی جاتی ہے. لیکن جب محبوب کی زوجہ پہ منافقین الزام لگاتے ہیں, اگر اللہ چاہتا تو زمین کا ذرہ ذرہ اماں عائشہ کی طہارت کی گواہی دیتا, مگر منظور نہ ہوا. اللہ نے محبوب کی بیوی کی طہارت خود بیان قرآن میں فرمایا. سبحان اللہ. یہ شان والی خاتون ام المومنین عائشہ صدیقہ, وہ پوچھتی ہیں, بڑی شاعرہ تھی, عالمہ تھی, بلکہ ایک مرتبہ حضور ان کی گود میں لیٹے ہوئے ہیں. حضور ان کی گود میں سر رکھ کر کے لیٹے ہوئے ہیں. تو ایک مرتبہ وہ رات کا ٹائم ہے, وہ چاند کو کہتی ہے شعر میں, اے آسمان کے چاند, او آسمان کے چاند, تو صرف رات کو چمکتا ہے جب سورج نہیں ہوتا. ذرا میرا چاند دیکھ, یہ تو رات کو بھی چمکتا ہے اور یہ تو دن کو بھی چمکتا ہے. نعرہ تکبیر. دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جمال مصطفیٰ, جمال مصطفیٰ. او آسمان کے چاند, تو صرف رات کو چمکتا ہے. کہاں گئے وہ لوگ جو کہتے ہیں نعت پڑھنا بدعت ہے؟ کہاں گئے وہ لوگ جو کہتے ہیں نعت پڑھنا بدعت ہے؟ ارے نعت تو ام المومنین عائشہ صدیقہ بھی پڑھ رہی ہے. اگر یہ بدعت ہے تو پھر سنت کس چیز کا نام ہے؟ ام المومنین کہتی ہو آسمان کے چاند, تو صرف رات کو چمکتا ہے, میرا چاند دیکھ, یہ رات کو بھی چمکتا ہے, دن کو بھی چمکتا ہے. تو آقا نے مسکرا کے کہا عائشہ تم شاعرہ کب سے بن گئی؟ تو جواب دیتی ہے جب سے آپ کا جلوہ دیکھا ہے ہم نے بھی شعر کہنا شروع کر. اللہ 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 اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اسی ام المومنین نے پوچھا, توجہ کریں, اسی ام المومنین نے پوچھا کیا یا رسول اللہ آپ کے حسن میں اور حسن یوسف میں کیا فرق ہے؟ فرق کیا ہے؟ حسن یوسف پہلے سن لے, تھوڑا سا اشارہ دے دوں. حسن یوسف کیا؟ حسن یوسف کیا؟ حسن یوسف یہ محفل میں بیٹھ جائے بے نقاب ہو کر تو محفل روشن ہو جائے, یہ حسن یوسف ہے. کھانا کھائیں تو حضرت یوسف کے حلق کے نیچے لقمہ اترتا ہوا دکھائی دیتا تھا, یہ حسن یوسف ہے. حضرت یوسف کا حسن یہ, عورتیں دیکھ لیں تو اللہ اکبر, دیکھ کے انگلیاں کاٹے, انگلیاں کاٹے دیکھ کر, بلکہ کاٹے نہیں انگلیاں کٹ جائے, انگلیاں کٹ جائے حسن یوسف کو دیکھ کر. تو انگلیاں کٹنے پر درد محسوس نہیں ہوتا, درد کا احساس نہیں ہوتا. حسن یوسف یہ بابا سے چھٹ جائے تو 50 سال تک روتے روتے حضرت یعقوب کی آنکھیں سفید ہو جائے. حسن یوسف یہ اللہ اکبر, کوئی بھوکا دیکھے تو اس کی بھوک ختم ہو جائے, کوئی پیاسا دیکھے اس کی پیاس مٹ جائے, کوئی غمگین دیکھے اس کا غم ختم ہو جائے. یہ کیا ہے؟ حسن یوسف ہے. اب ام المومنین پوچھ رہی ہے, اب توجہ کرنا, یہ بات مس نہیں ہونی چاہیے کہ شنگن والوں, حسن یوسف میں اور حسن مصطفیٰ جان رحمت میں فرق کیا ہے؟ اب میرے آقا فرق بتاتے ہیں, توجہ سے سننا, تھوڑا یا علم ریاضی کی ضرورت کسی کو پڑ سکتی ہے. آقا فرماتے ہیں عائشہ 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 میں اللہ نے, توجہ, اللہ نے اپنے نور سے میرے نور کو پیدا کیا. حسن یوسف اور حسن مصطفیٰ کا فرق دیکھیں. کہتے ہیں آقا عائشہ اللہ نے اپنے نور سے میرے نور کو پیدا کیا, اللہ نے اپنے نور سے میرے نور کو پیدا کیا. میں بار بار جملوں کی تکرار اس لیے کر رہا ہوں کہ یہاں پڑھے لکھے بھی ہوں گے اور میری طرح کچھ ان پڑھ بھی آئے ہوں گے, تو ان لوگوں کو بھی بات سمجھ میں آ جائے. کیا عائشہ عائشہ اللہ نے اپنے نور سے میرے نور کو پیدا کیا, اور پھر فرماتے ہیں اس نور کو اللہ نے جیسا کہ چاہا 10
حصوں میں تقسیم کیا۔ نور کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ نور تقسیم نہیں ہوتا، لیکن مجازن صرف سمجھانے کے لیے یہ بات لی جا رہی ہے۔ اللہ نے اپنے نور سے میرے نور کو پیدا کیا، پھر اس کے 10 حصے کیے۔ اب 10 حصے میں سے توجہ کریں، 10 حصے میں سے ایک حصے سے پھر 10 حصے کیا۔ اپنے نور سے نبی کے نور کو پیدا کیا، اس کے 10 حصے کیے، 10 میں سے پھر ایک حصے سے پھر 10 حصے کیے۔ اب اس 10 حصے میں سے پھر ایک حصے سے پوری کائنات کا حسن بنایا۔ دیکھیں توجہ کریں، سمجھے، اللہ نے اپنے نور سے میرا نور پیدا کیا، اس نور کے مجازن 10 حصے کیے، 10 میں سے پھر ایک حصہ نبی کا نور، اس کے 10 حصے، 10 حصے میں سے ایک حصہ، ایک حصے میں سے پھر 10 حصے، 10 حصے میں سے پھر ایک حصہ، اور اس ایک حصے میں آقا فرماتے ہیں پوری کائنات کا حسن پیدا کیا۔ پوری کائنات کا حسن مطلب کیا؟ شفق کا جمال اسی سے بنایا، افق کی سرخی اسی سے بنایا، دریاؤں کی روانی اسی سے بنایا، سمندر کی طغیانی اسی سے بنایا، در یمن اسی سے بنایا، در نجف اسی سے بنایا، لال پتھروں میں اسی سے بنایا، چاند کی چاندنی اسی سے بنایا، سورج کی شعائیں اسی سے بنایا، زمین کا سبزہ اسی سے بنایا، نکھرتے گل پھولوں کی نزاکت اسی سے بنایا، پھولوں کی خوشبو اسی سے بنایا، چڑیوں کی چہک اسی سے بنایا، پھولوں کی مہک اسی سے بنایا، گرتے ہوئے آبشار اسی سے بنایا، بلبل کی آواز اسی سے بنایا، اللہ اکبر، بھوروں کی آواز اسی سے بنایا، پپیہا کی پیچ اسی سے بنایا، پرندوں کا حسن و جمال اسی سے بنایا، تتلیوں کا باغپن اسی سے بنایا، فرشتوں کا جمال اسی سے بنا ہے، انسانوں کا جمال لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یہ سارے جو خوبصورت انسان ہے کس سے بنے؟ اسی ایک حصے سے بنے، ایک حصے سے۔ اب بتاؤ، جب دنیا اتنی خوبصورت ہے، ایک حصے کے حسن کا یہ عالم ہے، اتنی خوبصورت ہے دنیا، اور اکیلے 9 حصے سے حسن یوسف کو بنایا، اور حسن یوسف جس کا 9 حصہ ہے، اس کا 10واں محمد الرسول اللہ کا حسن ہے۔ جب حسن یوسف کا یہ عالم ہے، تو حسن کامل محمد الرسول اللہ کے جمال کا عالم کیا ہوگا؟ کیا حسن ہے اے سید ابرار تمہارا، کیا حسن ہے اے سید ابرار تمہارا، اللہ بھی ہے طالب دیدار تمہارا، اور کیوں دید کے مشتاق نہ ہو؟ حضرت یوسف اللہ کا دیدار ہے، دیدار تمہارا۔ نعرہ تکبیر، کیوں دید کے مشتاق نہ ہو؟ کیوں دید کے مشتاق نہ ہو؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، حضرت مولانا مفتی شمس الدین صاحب قبلہ، حضرت علامہ مفتی شمس الدین صاحب قبلہ، آمد اولاد غوث اعظم حضرت سید امین القادری صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ دیکھیے حاضرین، آج کے ایک اور خصوصی خطیب مفکر اسلام حضرت علامہ مفتی شمس الدین صاحب قبلہ مکرانہ راجستھان، وہ بھی تشریف لا چکے ہیں، اور محبت اور احترام کے ساتھ شہزادے غوث اعظم کی آپ گفتگو سنیں۔ سبحان اللہ، ایک بار دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ کی کبریائی بلند کر لیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ مفکر قوم و ملت حضرت علامہ شمس ملت مفتی شمس الدین صاحب کی برا مکرانہ تشریف لا چکے ہیں۔ آپ حضرت کا بھی خطاب سنیں گے، میں اپنی گفتگو کو ٹرن کرتا ہوں، آپ سنیں۔ اتنے خوبصورت ہے رسول، اتنا حسن ہے، اتنا جمال۔ ایک بات آپ کو بتاؤں، ہمارے بزرگوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے، آپ دیکھو کتنا بھی خوبصورت آدمی سوئے گا تو اس کی آنکھوں پر نیند کا اثر ظاہر ہوتا ہے، کتنا بھی خوبصورت، لیکن حضور علیہ السلام جب نیند سے اٹھتے تھے
تو آنکھوں پر کبھی نیند کا اثر ظاہر نہیں ہوتا تھا، اور حضور کا کبھی وضو بھی نہیں ٹوٹتا تھا نیند کی حالت میں، بلکہ جب نیند سے اٹھتے تھے تو ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے سر میں کنگھی کی ہو اور آنکھوں میں سرما لگا دیا ہو۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ کے تحت ان کے حسن میں اور اضافہ ہو جاتا تھا۔ اب آپ سے پوچھتا ہوں، ایسا خوبصورت حسن والا رسول، جمال والا رسول، کمال والا رسول اللہ نے آپ کو اور ہمیں عطا فرمایا، تو یہاں پر ایک بات مجھے یاد آتی ہے، اب ذرا توجہ کرنا، گفتگو آخری مرحلے کی طرف مڑتی ہے، اب نوجوانوں کی توجہ۔ ایسا حسن والا، ایسا جمال والا رسول اللہ نے عطا کیا کہ حسن یوسف جسے حیرت سے تکتا ہو، حسن یوسف جسے حیرت سے تکتا ہو، اور امام اہل سنت حسن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حسن یوسف میں تقابل کرتے ہوئے لکھتے ہیں، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب، وہاں کٹی یہاں کٹاتے ہیں، وہاں مصر کی عورتیں تھی یہاں عرب کے مرد تھے۔ اندازہ تو فرمائے کیا حسن ہو۔ اگر پھر ایک بات یاد رکھنا، حسن یوسف پر ایک مرتبہ انگلیاں کٹی، نہ اس سے پہلے کٹی نہ پھر اس کے بعد کٹی، لیکن حسن مصطفیٰ کا عالم یہ ہے، اللہ اکبر، اس سے پہلے بھی ان کا حسن سن کر لوگوں نے گردنیں کٹائی، اس وقت بھی کٹائی، اور آج تک جتنی گردنیں لوگ کٹا رہے ہیں یہ سب اسی حسن کی رعنائیاں ہیں۔ بدر میں کس کے حسن پر کٹی، احد میں کس کے حسن پر کٹی، خندق میں کس کے حسن پر کٹی، خیبر میں کس کے حسن پر کٹی، کربلا میں کس کے حسن پر کٹی، قادسیہ میں کس کے حسن پر کٹی، اور اللہ اکبر سن لو، پوری کائنات کے اندر یہ جو حسن و جمال کی رعنائیاں ہے، اگر حسن مصطفیٰ نہ ہوتا، اگر حسن مصطفیٰ نہ ہوتا تو کوئی بلبل کسی گل پر جان نہ دیتا، کوئی پروانہ کسی شمع پہ جان نہ دیتا۔ میرے امام کہتے ہیں اور بڑے مزے میں کہتے ہیں انہی کی بو مایہ سمن ہے، انہی کی بو مایہ سمن ہے، انہی کا جلوہ چمن چمن ہے، انہی سے گلشن مہک رہے ہیں، انہی کی رنگت گلاب میں ہے، اور ان کے شہزادے ہمارے دادا مرشد حضور مفتی اعظمین کہتے ہیں اللہ اکبر، بڑے مزے میں کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بلبل ہے تیرا بلبل، پروانہ ہے پروانہ، یعنی یا رسول اللہ بلبل بھی آپ ہی کا شیدائی ہے اور پروانہ بھی آپ ہی کا شیدائی ہے۔ اللہ اکبر، اندازہ تو فرمائیں میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں اتنے خوبصورت ہیں، اتنا حسن ہے، اتنا جمال ہے۔ ایک مرتبہ امام غزالی نے لکھا، امام غزالی لکھتے، اب توجہ کرنا، گفتگو کا دوسرا حصہ شروع ہوتا ہے، اس لیے کہ میرے بعد ہماری جماعت کے ایک حق گو اور بے باک خطیب علامہ شمس الدین صاحب کا خطاب آپ کو ضرور سننا ہے، لیکن آپ بات سنیں۔ اللہ اکبر، ایک مرتبہ امام غزالی لکھتے ہیں، ایک نوجوان لڑکا ایک لڑکی کو دیکھتا ہے، توجہ کرنا بہت اہم بات ہے، ایک لڑکی کو دیکھتا ہے اور دیکھ کر اس سے کہتا ہے میں تم سے پیار کرتا ہوں، کیوں کہ تم بہت خوبصورت، میں تم سے پیار کرتا ہوں کیونکہ تم بہت خوبصورت ہو تم۔ اس لڑکی نے کہا اچھا مجھ سے پیار کرتے ہو، مجھ سے محبت کرتے ہو؟ تو اس نے کہا ہاں تم سے پیار کرتا ہوں۔ تو لڑکی نے جواب دیا، لڑکی کا جواب سنو، بڑا خوبصورت جواب تھا اس کا۔ اس نے کہا مجھ سے پیار کرتے ہو؟ میری بہن مجھ سے زیادہ خوبصورت ہے۔ اس نے کیا کہا لڑکی نے؟ میری بہن مجھ سے زیادہ خوبصورت ہے، وہ میرے پیچھے آ رہی ہے۔ اس نوجوان نے جیسے پیچھے مڑ کے دیکھا، لڑکی نے زوردار تماچا مار کے کہا منافق، غدار، جھوٹ بولتا ہے، منافق، غدار، جھوٹ بولتا ہے۔ اس نے کہا کیوں؟ کہ اگر تیرے دل میں میرا عشق ہوتا تو پھر میرے سوا کسی کو پلٹ کر نہ دیکھتا، اس لیے کہ عشق لا شریک ہوتا ہے، عشق میں دوئی نہیں ہوتی،
عشق میں منافقت نہیں ہوتی۔ اب میری قوم کے جوانوں، اے کشن گنج میں بیٹھ کر قدم رسول کے جو وہ صحن میں بیٹھ کر نبی کے دیدار کی دعا کرنے والوں، حضور میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، یہ تمنا کرتے ہو؟ بولو حضور نظر آئیں گے؟ جن آنکھوں نے پوری رات نرم نرم گدوں پہ لیٹ کر زنا کے مناظر دیکھے، ان کو حضور نظر آئیں گے؟ میں آپ کی دعا پہ قطعاً معترض نہیں ہوں، میں آپ کی دعا میں مکمل ساتھ تھا اور مکمل انہماک کے ساتھ تھا، اس لیے کہ مجھے یہ احساس تھا کہ اس پورے مجمع میں نہیں بلکہ اللہ کے تمام بندوں میں اگر سب سے زیادہ گرا پڑا کوئی بندہ ہے تو اس کو امین القادری کہتے ہیں۔ میں نے سوچا اتنے بڑے مجمع میں کوئی تو مقبول ہوگا۔ وہ کہہ رہا ہے حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، میں بھی کہوں دیکھنا چاہتا ہوں، ہو سکتا اس کی وجہ سے میری بگڑی بن جائے، لیکن حقائق تو حقائق ہے۔ شاعری کی دنیا میرے عزیز اور ہے، حقیقتوں کی دنیا اور ہے۔ آپ مجھے بتائیں جس قوم کا جوان رات کے 3 بجے تک نرم نرم گدوں پہ لیٹ کر گندی فلمیں دیکھ رہا ہو، وہ رسول اللہ کو کیسے دیکھ سکے گا؟ جو عورتوں پر پاپ کی نظر ڈال رہا ہو وہ رسول اللہ کو کیسے دیکھ سکے گا؟ مجھے بتاؤ جو نبی کا عشق رکھتا ہو، جو رسول اللہ کا شیدائی ہو، وہ کسی عورت پر کسی لڑکی پہ پاپ کی نظر ڈالے گا؟ سن لو، اللہ کے رسول غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی عورت پر پاپ کی نظر ڈالی اس کی آنکھوں میں جہنم کی آگ کی بنی ہوئی سلاخیں ڈالی جائے گی۔ پوچھنا چاہتا ہوں پیاس کے ننھے ذرات اگر ہماری آنکھوں میں چلا جائے تو ہماری آنکھیں لال لال ہو جاتی ہیں، آنسو نکل پڑتے ہیں۔ اے میری قوم کے جوانوں، کیا تمہیں اپنے آپ سے محبت نہیں؟ تمہیں اپنے آپ سے پیار نہیں؟ جو آنکھیں ایک ننھا سا تنکا برداشت نہ کر سکے، جو آنکھیں پیاس کے چھوٹے چھوٹے ذرات برداشت نہ کر سکے، جب ان آنکھوں کے اندر عورتوں کو پاپ کی نظر سے دیکھنے کی بنیاد پر جہنم کی آگ کی بنی ہوئی سلاخیں ڈالی جائے گی، ان آنکھوں کا کیا ہوگا؟ ان آنکھوں کا انجام کیا ہوگا؟ لوگ مجھ سے کہتے ہیں مولانا کوئی طریقہ بتائے حضور کو دیکھنے کا۔ میں کہتا ہوں میں کوئی وظیفہ نہیں جانتا حضور کو دیکھنے کا، مجھے ایک ہی وظیفہ میرے بزرگوں نے بتایا، اپنی آنکھوں سے گناہ کرنا بند کر دو۔ اپنی آنکھوں سے رسول اللہ نے جس چیز کو دیکھنے کے لیے منع کیا ہے ان ساری چیزوں کو دیکھنے سے روک لو۔ جس وقت شوق میں آنکھیں بند کرو گے حضور کا دیدار نصیب ہو جائے۔ کوئی وظیفہ اتنا کارگر نہیں ہے، آنکھوں پہ کنٹرول جتنا کارگر ہے۔ آپ امام احمد رضا کی بات کرتے ہیں، امام احمد رضا کے بارے میں ہمارے علماء نے لکھا ہے اکثر راتوں میں انہیں خواب میں رسول اللہ کا دیدار ہوا، لیکن آنکھوں کی حفاظت کا عالم کیا تھا؟ توجہ کریں، جبل پور سے لوٹتے وقت دیکھو عاشقوں کی فکر کیا ہے۔ جبل پور سے لوٹتے وقت جب اعلیٰ حضرت اسٹیشن سے اپنے گھر جا رہے تھے تو واپسی کا خط لکھتے ہوئے کہ میں خیر سے پہنچ گیا، مولانا عید الاسلام عبدالسلام جبل پوری کو لکھتے ہیں مولانا میں گھر جا رہا تھا، اچانک ٹانگے پہ بیٹھے بیٹھے بریلی کے باغ پر میری نظر پڑی تو پہلی بار پتا چلا کہ بریلی کا باغ اتنا خوبصورت ہے۔ آپ مجھے بتائیں جو اپنے شہر کے باغ سے آنکھیں بند کر لے تبھی تو مصطفیٰ جان رحمت کا جلوہ اس کے لیے بے نقاب ہوتا ہے۔ جو فلمیں دیکھیں آج کل وہ فلمیں سپر ہٹ ہوتی ہے جس میں جتنی گندگی زیادہ ہوتی ہے، جس میں جتنی عریانیت زیادہ ہوتی ہے۔ آپ کو بتاؤں ابھی کفیل بھائی مولا مشکل کشا کا نعرہ لگا رہے تھے، مزہ آ گیا، محفل زندہ ہو گئی۔ لیکن ایک بات کہتا ہوں، علی مرتضیٰ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے کبھی قصدن اپنا سطر نہیں دیکھا۔ میں اس کو پوری تشریح کے ساتھ نہیں بول سکتا لیکن جملہ سن لیں، میری قوم کے جوانوں، حضور کے دیدار کا شوق اور آنکھیں آوارہ، حضور کے دیدار کا شوق اور کان آوارہ، حضور کے دیدار کا شوق اور کھڑے ہو کے پیشاب کرتے ہو، حضور کے دیدار کا شوق اور مسجدوں کو ویران کر رکھا ہے۔ اگر دیدار بھی ہوگا تو کہیں چار پھٹکے نہ پڑ جائیں، اگر دیدار بھی ہوگا کہیں جھڑکیاں نہ پڑ جائیں۔ مسجدیں ویران کر کے حضور کے دیدار کی بات کرتے ہو، مسجدیں ویران ہے۔ ابھی مولانا فرما رہے تھے کہ امام اور مؤذن منتظر رہتے ہیں۔ بڑی معذرت کے ساتھ یہ جلسوں میں بھیڑوں کا اکٹھا ہونا اور عمل نہ کرنا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔
یہ قیامت کی نشانیوں میں سے. جلسے والے خوش ہوتے ہیں اتنی بھیڑ جمع ہو گئی, مقرر خوش ہوتا ہے اتنی بھیڑ جمع ہو گئی, لیکن کلیجہ ہمارا ٹھنڈا اس سے کب نہیں ہوتا, اس سے نہیں ہوتا ٹھنڈا کلیجہ. کیونکہ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اخیر زمانے میں میری امت پر ایک وقت آئے گا, لوگ دین سننے جمع ہوں گے, دین پر عمل کرنے جمع نہیں. دین سننے تو آ گئے, دین پر عمل کرنے کب آؤ گیا؟ سن لینا, دین سننے پر انقلاب نہیں آئے گا. دین سننے تو ابو جہل بھی آ گیا تھا, دین سننے تو ابو لہب بھی آ گیا تھا. انقلاب دین سننے پر نہیں, انقلاب دین پر عمل کرنے کی بنیاد پر آئے گا. یہ ظالم حکمرانوں کا ظلم, یہ غربت کی چکی میں مسلمانوں کا پسنا, یہ مسلم بیٹیوں کا اور طرف بھاگ کر جانا, اس کا خاتمہ اس وقت ہوگا جب دین سننے کے لیے جمع ہوتے ہو تو دین پر عمل کرنے کے لیے بھی جمع ہو. بڑی معذرت کے ساتھ اگر فجر تک آپ کو بٹھایا جائے, میں جانتا ہوں بیٹھو گے, ایک کھسکے گا بھی نہیں, استنجا کے لیے بھی نہیں جائے گا, میری قوم کی وفا جانتا ہوں. لیکن اگر مسجد میں بلایا جائے بڑی سادگی سے کہے گا مولانا کیا کروں میں پاک نہیں ہوں. یاد رکھنا میرے رسول, میرے اور آپ کے آقا نے فرمایا, توجہ کرنا, امیر حمزہ کے قاتل پہ حضور نے لعنت نہیں کی, جنہوں نے حضرت امیر حمزہ کا کلیجہ چیر کر اور سینے سے کلیجہ نکال کر دانتوں تلے کچا چبایا تھا. حضور نے ان لوگوں پہ بھی لعنت نہیں کی جنہوں نے حضرت امیر حمزہ کی انگلیاں, کان, آنکھ اور ہونٹ کاٹ کے اس کو رسی میں پرو کر گلے کا ہار اور بازو بند بنائے تھے. حضور علیہ السلام نے ان پہ بھی لعنت نہیں کی. کس پہ لعنت کی؟ بے نمازی پہ لعنت کی. فرمایا جو مسجدوں کو ویران کرے میں محمد اس سے بیزار ہوں. بلکہ یہاں تک فرمایا عشق مصطفیٰ کا دعویٰ ہے, اللہ کے رسول تو بے نمازی کی صحبت میں بیٹھنے سے بھی صحابہ کو منع کرتے. اگر یہاں ہاتھ اٹھوایا جائے نا, عشاء پڑھ کے کتنے آئے ہو, اٹھواؤں گا نہیں, بالکل مت اٹھانا, انگلیوں پہ گنو, انگلیوں پہ گنو. اللہ کے رسول علیہ السلام اپنے صحابہ سے بالخصوص سیدنا ابو ہریرہ سے کہتے ہیں, ابو ہریرہ بے نمازی کی صحبت میں نہ بیٹھا کر, کیونکہ آسمان سے اس پہ لعنت برستی ہے. فرمایا قیامت کے دن بے نمازی اٹھیں گے تو کالے سور کی شکل میں اٹھیں گے, کالے خنزیر کی شکل میں اٹھیں گے. نماز کو کیا سمجھ رکھا ہے؟ اعلیٰ حضرت کے مسلک کا نعرہ لگانے والوں, فتاوی رضویہ میں اعلیٰ حضرت صحابہ کی فکر نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں, درجنوں صحابہ بے نمازی پر کفر کا فتویٰ دیتے تھے. آپ کو یہ تو بڑی پڑی ہے کہ کفیل انبر پر کس کا فتویٰ ہے, آپ کو یہ تو بڑی پڑی ہے علی فیضی پر کس کا فتویٰ ہے, آپ کو یہ تو بڑی پڑی ہے کہ محسن رضا صاحب پہ کس کا فتویٰ ہے. بے نمازیوں, آپ پر صحابہ کا کیا فتویٰ ہے اس پر کبھی غور کیا؟ نہیں پڑھتے, علماء کے فتوے تول رہے ہو, صحابہ نے فتوے دیے. حالانکہ حنفی ہونے کی وجہ سے میں بے نمازی کو ڈائریکٹ کافر نہیں کہتا, پابند ہوں اپنے امام کی فکر کا, لیکن صحابہ کا فتویٰ ہے. بلکہ آپ فتاوی رضویہ کی ابتدائی جلدیں اٹھا کے دیکھیں, اس میں امام نے مسلک کر نقل کرتے ہوئے لکھا. اور اعلیٰ حضرت کے والد تو یہاں تک لکھتے ہیں, شواف علماء کا مسلک یہ ہے کہ جب بے نمازی مر جائے تو اس کی قبر نہیں بنے بلکہ اس کی مٹی برابر کر دو, تاکہ لوگوں کو عبرت ہو کہ اس کی ذلت کیا ہے, یعنی اس کی قبر کا نشان بھی نہ رہنے پائے. یہ اعلیٰ حضرت کے والد جو ان کے استاد بھی ہیں, میں اعلیٰ حضرت کے والد کو پڑھ کے اس نتیجے میں پہنچا کہ وہ اعلیٰ حضرت کے بھی باپ تھے, باپ. ہاں, علم ان کا اتنا تھا کہ حیران ہوتی ہے. رسول اللہ کے لیے جو القابات انہوں نے لکھے ان کا حصہ ہے, بلکہ امام احمد رضا ان کو فالو کرتے ہیں عشق مصطفیٰ کے معاملے میں, وہ ہے امام المتکلمین. ان کے بعض جملے اتنے خوبصورت ہیں, فدا ہونے جی چاہتا ہے. حضور مفتی صاحب قبلہ وہ لکھتے ہیں, کیا بات لکھتے ہیں, میری سنی قوم کو نشتر دیتے ہوئے لکھتے ہیں. فرماتے ہیں, آج کل لوگ کہتے ہیں مولانا اللہ کریم ہے یار, اللہ کریم ہے, اللہ کریم ہے, معاف کرے گا, معاف کرے گا. یہ مولوی لوگ کہاں اتنا ڈراتے ہیں, اللہ معاف کرنے والا ہے. اعلیٰ حضرت کے والد لکھتے ہیں, اللہ کو کریم جان کر گناہ کرنے والے, ان کا جملہ سنیں, اللہ کو کریم جان کر گناہ کرنے والے
اللہ کو قادر جان کر زہر کیوں نہیں کھا لیتا؟ جب وہ کریم ہے، تیرے گناہ پہ تجھے بخش سکتا ہے، تو وہ قادر بھی تو ہے، زہر کھانے پہ تجھے زندگی بھی دے سکتا ہے۔ لیکن تو نے اللہ کو قادر جان کر کبھی زہر نہیں کھایا، اور اللہ کو کریم جان کر گناہ کر کے اس کی شان کریمی کا مذاق اڑاتا ہے۔ نہیں، تو میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اب میں جلدی بات سمیٹ رہا تھا لیکن بیچ میں بات آ گئی۔ کیا میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، آقا کا فرمان سنو، آقا ارشاد فرماتے ہیں، بے نمازی قیامت کے دن جب اٹھے گا اللہ کی بارگاہ میں تو کالے سور اور کالے خنزیر کی شکل میں اٹھے گا، چہرے پہ پھنسی نکل آئے تو بے چین ہوتے ہو، کسی محفل میں نہیں جاتے۔ اللہ اکبر، اللہ کے یہاں کالے سور کا منہ لے کر کیسے اٹھو گے؟ اپنے آپ پہ رحم کرو مسلمانوں۔ اب میں امام علی مرتضیٰ کا قول نقل کر رہا تھا، علی پاک کہتے ہیں میں نے قصدن کبھی اپنا سطر نہیں دیکھا، جان بوجھ کے اپنا سطر نہیں دیکھا۔ کسی نے پوچھا مولا کیوں؟ وہ تو ضرورت بھی ہے، مجبوری بھی ہے۔ فرمایا اس لیے نہیں دیکھا کہ مجھے ڈر لگتا تھا جن آنکھوں سے میں رسول اللہ کا چہرہ دیکھتا ہوں، جن آنکھوں سے حضور کا چہرہ دیکھتا ہوں، ان آنکھوں سے میں اپنا سطر کیسے دیکھوں؟ حالانکہ اس پر کوئی حکم شرع نہیں ہے، لیکن جن کے رتبے ہیں سوا، ان کو سوا مشکل ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں نا میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، ایسا خوبصورت، ایسا حسن والا، ایسا جمال والا رسول چھوڑ کر کے آپ بتائیں کہاں کہاں بھٹک رہے ہو؟ آپ کہتے ہیں ترقی نہیں ہوتی، آؤ سچے دل سے عشق کرو۔ اب آخری بات عرض کر رہا ہوں، اب ذرا کتاب التوابین سے ایک آخری بات عرض کر رہا ہوں، تھوڑی سی بڑی روایت ہے، اپنے الفاظ کے جامع میں علامہ ارشد القادری رئیس القلم کے الفاظ کا حوالہ لے کر تھوڑا کچھ اپنے تصرف کے ساتھ ایک واقعہ پیش کرنا چاہتا ہوں جو کتاب التوابین میں لکھا ہے، اسی پر میری گفتگو مکمل ہو جائے گی۔ اب توجہ کرنا، ہم کہتے ہیں عاشق ہے، ہم کہتے ہیں عاشق ہے، عاشق رسول۔ سنی اپنے آپ کو جتنا عاشق رسول ہونے کا ڈنڈورا پیٹتا ہے اتنا کوئی قوم نہیں کہتی، اور ہمیں حق بھی ہے الحمدللہ ہم عاشق رسول ہیں بھی، مجھے کسی کے عشق رسول پہ کوئی شک نہیں، کوئی ڈاؤٹ نہیں۔ البتہ میں اتنا اپنے لیے کہتا ہوں، اگر کوئی مجھ سے پوچھے تو عاشق ہے تو ناک نہیں کہہ سکتا، اس لیے کہ اگر نہیں کہوں گا تو کفر کا خوف ہے، اور اگر ہاں کہوں تو ڈر لگتا ہے کہیں جھوٹ نہ ہو جائے۔ یہ بات ہے اپنی، بس اتنی سے زیادہ نہیں کہتے۔ لیکن مسلمانوں آپ بتاؤ، ہم اپنے آپ کو عاشق کہتے ہیں، لیکن آئیے ذرا ایک عاشق کی فکر سن لیں، بات اس پہ مکمل ہو، ایک ایک بندہ توجہ کرے، اور اب کوئی نعرہ نہیں لگے گا، صرف سنجیدگی کے ساتھ آپ کو سننا ہے۔ اس منبر والوں کی بھی توجہ، کتاب التوابین کے اندر راوی لکھتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک جوان آیا، اس جوان کا نام تھا ثعلبہ ابن عبد الرحمن۔ ثعلبہ ابن عبد الرحمن اس جوان کا نام تھا۔ اس جوان نے حضور کا حسن دیکھا، آقا کا جمال دیکھا، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا قد رعنا دیکھا، حضور علیہ السلام کی وہ نرگسی آنکھیں دیکھی، حضور علیہ السلام کی وہ سنبلی زلفیں دیکھی، آقا کا حسن و جمال دیکھ کر، پیکر کمال دیکھ کر اللہ اللہ حضرت امیر خسرو کہتے ہیں، اللہ اکبر کہتے ہیں، پری پیکر نگارے سرو قد لالا رخسارے، پری پیکر نگارے سرو قد لالا رخسارے، سراپا آفت دل بود شب جائے کہ من بودم۔ اور میرے امام کہتے ہیں سر تاب قدم ہے تن سلطان زمن پھول، سر تاب قدم ہے تن سلطان زمن پھول، لب پھول، دہن پھول، زقن پھول، بدن پھول۔ اللہ اکبر کہتے واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر رفیق چاہے دلہن پھول، دندان و لب و زلف و رخ شاہ کے فدائی، دندان و لب و زلف و رخ شاہ کے فدائی ہے در عدن لال یمن مشک ختن پھول، اور دل اپنا بھی شیدائی ہے اس ناخن پاکا، دل اپنا بھی شیدائی ہے اس ناخن پاکا، اتنا بھی مہے نو پہ نہ ایک چرخ کہن پھول۔ اور پھر کہتے ہیں کیا بات رضا، کیا بات رضا، کیا بات رضا، اس چمنستان کرم کی زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ یہ کیا بات کب کہتے ہیں؟ شورا بیٹھے ہوئے ہیں، علماء بیٹھے ہوئے ہیں، کیا بات کب کہی جاتی پتہ ہے؟ جب بات ختم ہو جاتی تو کہتے ہیں کیا بات ہے یار اس کی تقریر کی، کیا بات ہے یار اس کی تحریر کی، کیا بات ہے یار تاج محل کی، کیا بات ہے یار مدرسے کی۔ یعنی جب آدمی کسی کو بیان کرنے سے قاصر ہو جائے، الفاظ ختم ہو جائے، تو آخری میں کہتا ہے کیا بات۔ تو امام احمد رضا جس نے پانی پہ قلم اٹھایا تو پانی کو پانی پانی کر کے رکھ دیا، جس نے زمین پہ قلم اٹھایا تو زمین کو مٹی میں ملا کے رکھ دیا۔ وہ وقت کا
مجدد جب شان مصطفیٰ بیان کرتا ہے تو الفاظ ختم ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کیا بات رضا. اب بات ہوگی ہی نہیں. اور اشارہ کیا دیا, توجہ کرے, اشارہ کیا بات رضا. اس چمنستان کرم کی, اس چمنستان کے باغ کی کیا بات. تو ذرا سمجھاؤ نا, سمجھانا بھی تو پڑے گا. کہتے زہرا ہے کلی. ارے اس باغ کو, اس گارڈن کو میں کیا بیان کروں گا جس کی ایک کلی کو زہرا کہتے ہیں, جس کی ایک کلی کو زہرا کہتے ہیں. حسین اور حسن پھول, اس باغ میں 3 کا تذکرہ یہ ہے, کلی زہرا حسن حسین پھول. جس میں 3 کی یہ حالت ہے تو وہ پورا باغ ہے مصطفیٰ جانے رہے ہیں. جس کے 3 کی کوئی مثال نہیں, اس پورے گلستان کی شان کون بیان کرے, کون بیان کرے. آپ کہیں گے وہ 3 کیا ہے. میں روایت پڑھ رہا تھا لیکن ایک روایت پڑھ ہی دیتا. پڑھوں ایک روایت. بلگرام شریف سے کتاب چھپی ہوئی ہے, بلگرام شریف سے. اس کتاب کا نام ہے نظم اللعالی اور اس کے لکھنے والے سید محمد بلگرامی, اور اس پہ تقریر بھی حضور تاج الشریعہ کی موجود ہے. اس میں ایک حدیث ہے. حدیث یہ ہے کہ ایک مرتبہ سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راکعہ ساجدہ عالمہ غیر معلمہ ام ابیہا ام الحسنین خاتون جنت خاتون قیامت سیدہ فاطمۃ الزہرا اپنے بابا کے پاس آئی اور اپنے ابا جان سے عرض کیا, بابا جان سب سے پہلے جنت میں کون جائے گا. اپنے بابا سے پوچھا, بابا سب سے پہلے جنت میں کون جائے گا. حضور نے یہ نہیں کہا بیٹی مجھے دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں, جنت کی کیا خبر. وہ تو لانتیوں کا عقیدہ ہے کہ نبی کو دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں. یہ فاطمۃ الزہرا کا عقیدہ ہے, سرے آئینہ سنتے ہیں پسے دیوار سنتے ہیں, پکارو جتنی بار وہ ہر بار سنتے ہیں. ارے جب غیب الغیب خدا کی ذات نہ چھپی تو جنت کے احوال کیا چھپ سکتے ہیں. میرے آقا سے پوچھا سیدہ نے, بابا سب سے پہلے جنت میں کون جائے گا بلا توقف کا. فرمایا بیٹی تیرے بابا سب سے پہلے جنت میں جائیں گے. سب سے پہلے کون جنت میں جائے گا, کہا تیرے بابا محمد الرسول اللہ. سیدہ نے فوراً دوسرا سوال کیا, عورتوں میں کون جائے گا, عورتوں میں کون جائے گا. فرمایا عمران کی بیٹی مریم عورتوں میں جنت میں سب سے پہلے جائے گی. سیدہ کا کھلا ہوا چہرہ, وہ جو کلی ہے گلشن مصطفیٰ کی, کلی کی شام دیکھو تب گلشن سمجھ میں. کیا بات رضا, کیا بات رضا, یہ کلی کا ذکر ہو رہا ہے. کیا بات رضا. کہا بابا عورتوں میں کون جائے گا, تو فرماتے ہیں مریم عمران کی بیٹی جائے گی. سیدہ کے چہرے پہ کوئی رنگ آیا, پوچھا بیٹی تمہارے چہرے پہ رنگ. عرض کی بابا جب آپ نے مردوں میں اپنا نام لیا تو مجھے خیال ہوا کہ جب عورتوں کا ذکر کروں گی تو آپ میرا نام لیں گے. آقا نے مسکرا کے کہا بیٹی ہوگا وہی جو ہم نے کہہ دیا. وجہ یہ کہ یہاں باتیں بدلی نہیں جاتی ہے, تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی. فرمایا بیٹی ہوگا وہی جو ہم نے کہا, مگر اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ جس سواری پر فاطمہ محمد الرسول اللہ کی بیٹی بیٹھی ہوگی اس کی نکیل مریم کے ہاتھ میں ہوگی. مریم آگے آگے خادمہ بن کے جائے گی, فاطمہ پیچھے پیچھے مخدومہ بن کر جائے گی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے, دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. سیدہ طیبہ, سیدہ طیبہ, ذکر خاتون جنت, ذکر خاتون جنت, اولاد خاتون جنت. ناروں میں گم مت کرنا اس فضیلت کو. کیا جس کی نکیل سواری کی مریم
جیسی مقدس ہستی کے ہاتھ میں ہوگی، ارے جس کی خاتمہ ایسی ہو وہ مخدومہ فاطمہ الزہرا کا مرتبہ کون بیان کر سکتا ہے؟ اور جب فاطمہ ایسی ہے تو وہ اس چمنستان کرم کی کلی ہے، جب کلی ایسی ہے تو پورا چمنستان محمد الرسول اللہ کی شان کا عالم ہے۔ کیا بات رضا، کیا بات رضا، اس چمنستان کرم کی زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ تو حضور جو ہے وہ عرض یہ کر رہا تھا، بات دور نکلی، اللہ اکبر، ثعلبہ ابن عبد الرحمن جو ہے حضور کا حسن دیکھا، حضور کا جمال دیکھا، اور جمال دیکھ کر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، مسلمان ہوئے۔ دیکھو آج ہر مسلک کا آدمی نماز روزے کی بات کرتا ہے، لیکن حضور کی فضیلت کی بات لوگ نہیں کرتے ہیں۔ یعنی عیسائی یہودی بھی کہتے ہیں اسلام میں یہ اچھا ہے، یہ اچھا ہے، یہ اچھا ہے، لیکن حضور کی شان وہ بیان نہیں کرتے۔ کیوں؟ ان کو خوف ہے، سب بیان کریں گے الگ بات ہے، لیکن جب شان مصطفیٰ جان رحمت بیان کریں گے تو لوگ سیدھا اسلام کے کھاتے میں چلے جائیں گے، لوگ اسلام قبول کرنے میں مجبور ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو اب ابن عبد الرحمن نے حضور کا جلوہ دیکھا، حضور کا حسن دیکھا، حضور کا جمال دیکھا، اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ میری خواہش ہے میں آپ کی چوکھٹ پہ پڑا رہوں گا، آپ کی خدمت میں رہوں گا۔ اللہ اکبر۔ اب آپ کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ اللہ اللہ۔ ابن عبد الرحمن نے جب یہ کہہ دیا تو گویا کہ حضور نے اپنی نوکری پہ ان کو رکھ لیا، اپنی خدمت پہ رکھ لیا۔ ابن عبد الرحمن حضور کے پاس رہنے لگے۔ دیکھو عاشق لوگ کیسے ہوتے، بس ایک جھلک دکھانا ہے، بات مکمل ہونی ہے۔ میری قوم کے جوانوں، ہم نے عشق کی باتیں کی، عشق کرنے کی کوشش نہیں کی، ہم نے عشق کے نعرے لگائے، عشق کو دل میں بسانے کی کوشش نہیں کی، ہم نے قربانیاں دینے کی کوشش نہیں کی۔ اللہ اکبر۔ ابن عبد الرحمن میرے آقا کا حسن دیکھا، جمال دیکھا، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ اور اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ اللہ اکبر۔ ابن عبد الرحمن حضور کی چوکھٹ پہ پڑے رہنے لگے۔ کیا نصیبے ہیں ان کے بھی جو نبی کی چوکھٹ پہ پڑے رہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا۔ یہ بڑے نصیب کے ہیں فیصلے، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ لیکن اب ایک دن ایسا ہو گیا، اب دھیان سے سننا میرے جوانوں، ایک دن ایسا ہو گیا کہ میرے آقا نے ابن عبد الرحمن کو کوئی کام دیا، ابن عبد الرحمن جاؤ فلاں کو بلا کر لاؤ۔ ابن عبد الرحمن گئے اور جا کے کسی کو بلانے لگے۔ راستے میں ایک حادثہ ہو گیا۔ حادثہ کیا تھا؟ وہ کوئی گناہ بھی نہیں تھا، وہ کوئی برائی بھی نہیں تھی، لیکن ہوا کیا؟ سن لے ذرا سا۔ اللہ اکبر۔ راستے میں جا رہے تھے کسی کام سے، ایک عورت کو دیکھا کہ وہ غسل کر رہی ہے۔ ایک عورت پر نظر پڑ گئی، نظر ڈالی نہیں، نظر پڑ گئی، وہ غسل کر رہی ہے۔ اب اس پر زبان حیا کیا تبصرہ کرے، اس پر زبان حیا کیا بات کرے۔ اللہ اکبر۔ کہ کوئی نہا رہا ہو، کوئی غسل کر رہا ہو، منظر کیا ہوگا، اس پر کوئی بولنے کی ضرورت نہیں۔ عقل مندوں کی محفل ہے، سمجھداروں کی محفل ہے، پڑھے لکھوں کی محفل ہے۔ اللہ اکبر۔ ابن عبد الرحمن کی نظر ایک غسل کرنے والی نہاتی ہوئی عورت پر پڑ گئی، لیکن ایک ہی نظر پڑی تھی کہ ابن عبد الرحمن نے فوراً اپنی نظر کو پھیر لیا۔ نظر پھیرنا تھی کہ فوراً دل میں خیال آیا۔ اب عشق کی اصل داستان یہاں سے شروع ہوتی ہے اور عنوان مکمل ہوتا ہے۔ ابن عبد الرحمن کی نظر ایک نہاتی ہوئی غسل کرتی ہوئی لڑکی پہ پڑی اور انہوں نے نظر فوراً پھیر لیا۔ نظر پھیرا، فوراً خیال آیا، او ابن عبد الرحمن، تیرا تو محبوب ہے، تیرا تو آقا ہے، وہ خوبصورت آقا، وہ پیکر حسن و جمال، وہ حسن کامل، وہ حسن خوباں، وہ سراپا حسن و جمال، تو نے ان کے ہوتے ہوئے ایک لڑکی پہ نظر پڑ گئی۔ اب بتا، اب یہاں جہنم کی بات نہیں، جنت کا تذکرہ نہیں۔ عاشق لوگ جنت اور جہنم سے اوپر اٹھ کے بات کرتے ہیں۔ اگر کسی کو برا لگے تو ہاتھ جوڑ کے معافی چاہتا ہوں، میری باتیں سمجھ میں آئے تو قبول کرنا، ورنہ یہاں سے چھوڑ کے چلے جانا۔ یعنی بات یہیں چھوڑ کے جانا، کوئی مناظرہ مباحثے والا آدمی نہیں۔ میں صوفیہ کا قادری غلام غوث پاک کی چوکھٹ کا کتا ہوں، لیکن بات اتنی یاد رکھنا، کوئی مباحثے کی بات نہیں۔ اہل عشق جنت اور جہنم سے اوپر اٹھ کے بات کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جہنم اپنی جگہ، جنت اپنی جگہ، ہمیں تو یار کے دل کا خیال رکھنا ہے۔ یاد رکھیں، اللہ اکبر، یار کے دل کا خیال رکھنا ہے۔ ابھی حضرت ابن عبد الرحمن کو جنت اور جہنم کا کچھ معاملہ یاد نہیں آیا، یاد کیا آیا؟ عشق تھا، عشق۔ ابن عبد الرحمن
الرحمن تو نے ایک لڑکی پر نظر پڑ گئی، اگر اس گناہ کی خبر، پھر کہتا ہوں وہ گناہ نہیں تھا کیونکہ نظر پڑی اور پھیر لیا، نظر ڈالی تو نہیں، یہ تو عین نیکی ہے، یہ تو عین نیکی ہے کہ کسی پر غلط منظر پہ نظر پڑے اور آدمی نظر پھیر لے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، یہ تو عین نیکی، بلکہ اس پہ بشارت ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول نے جنت نعیم کی فضیلت بیان کی کہ جنت نعیم یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، تو صحابہ نے کہا حضور یہ کس کو ملے گی؟ تو آقا فرماتے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ کسی کے حسن پہ نظر پڑے اور آدمی یہ سوچ کر نظر پھیر لے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، ایسے بندوں کو اللہ بے حساب جنت نعیم میں داخل فرمائے گا۔ یہ تو عین نیکی ہے، غلط منظر کو دیکھ کر کے، غلط منظر کو دیکھ کر کے نظر پھیر لینا کہ جنت نعیم ملے گی، بے حساب ملے گی۔ اس لیے کبھی اکیلے میں ہو، تنہائی میں ہو، کوئی ایسا منظر نظر آئے تو یہ سوچ کر نظر پھیرنا جنت نعیم کی بشارت ہے۔ حضرت ابن عبد الرحمن نے سوچا اے ابن عبد الرحمن تو نے نظر پڑ گئی، اگر اس گناہ کی سزا، اب سننا یہ گناہ نہیں تھا، انہوں نے اپنے تئیں سوچا، میں اس کو نقل کر رہا ہوں، اگر اس گناہ کی خبر تیرے محبوب کو، تیرے آقا کو پہنچ گئی تو، انہیں خبر ہو گئی تو ان کا دل نہ ٹوٹے گا، ان کے دل کو تکلیف نہ پہنچے گی، ان کا دل نہ دکھے گا، تو فوراً نظر اٹھائی آسمان کی طرف، رونے لگے، اے اللہ مجھے معاف کر دے، میں توبہ کرتا ہوں مجھے معاف کر دے، اور اگر میری معافی نہیں ہے تو تو جو چاہے سزا دے دے۔ عشق والوں کی بولی دیکھو، اللہ یا تو مجھے معاف کر دے یا میرے گناہ کی سزا جو چاہے دے دے، لیکن مولا میرے محبوب کو اس گناہ کی خبر مت ہونے دینا، کیونکہ میں بڑے سے بڑا عذاب برداشت کر سکتا ہوں، بڑے سے بڑی تکلیف سہن کر سکتا ہوں، لیکن محبوب کا دل ٹوٹے یہ مجھے گوارا نہیں، محبوب کے دل کو تکلیف پہنچے یہ مجھے گوارا نہیں۔ لیکن مسلمانوں، اے میری قوم کے جوانوں، پھر آگے کیا ہوا؟ وہ رسول اللہ سے ملنے نہیں گئے، حضور سے ملاقات کرنے نہیں گئے، واپس لوٹ کر نہیں گئے، بلکہ ابن عبد الرحمن مدینہ منورہ سے غائب ہو گئے۔ اب میرے آقا نے کبھی پوچھا کہاں ہے ابن عبد الرحمن؟ صحابہ کہتے ہیں آقا پتہ نہیں وہ کہاں ہے، اس کے گھر والے بھی کچھ نہیں بتا پاتے ہیں، اس کے دوست احباب بھی کچھ نہیں بتا پاتے ہیں۔ ایک دن گزرا، 2 دن گزرا، 3 دن گزرا، ہفتہ 2 ہفتہ، یہاں تک صاحب کتاب التوابین لکھتے ہیں 40 دن گزرے اسی حالت میں۔ ایک دن میرے آقا نے اللہ اکبر حضرت فاروق اعظم کو اور سلمان فارسی کو دونوں سے فرمایا اے عمر اور اے سلمان تم دونوں جاؤ، ابن عبد الرحمن فلاں جنگل کے اندر ایک غار میں بیٹھ کر رو رہا ہے، اور وہ صرف رو رہا ہے، 40 دن سے نہ کھایا ہے نہ پیا ہے نہ سویا ہے، بس ایک ہی دھن ہے اس کو، جاؤ اس کو میرے پاس بلا کر کے لاؤ، اس کو میرے پاس لے کر کے آؤ۔ اللہ اکبر۔ پھر کیا ہوا؟ حضرت سیدنا فاروق اعظم اور سلمان فارسی یہ دونوں جنگل گئے، اور جنگل میں جانے کے بعد ایک چرواہا موجود تھا، اس چرواہے سے پوچھا اے چرواہے کیا تو نے ہمارے بھائی ابن عبد الرحمن کو دیکھا ہے؟ وہ کہتا ہے چرواہا تمہارا بھائی کون ہے، ابن عبد الرحمن کون ہے؟ مجھے کچھ پہچان جان نہیں، بس اتنی بات مجھے پتا ہے، اتنی بات میں جانتا ہوں کہ ایک کوئی بندہ آ گیا اس جنگل میں، کئی دن ہو گئے، تقریباً 40 دن کا عرصہ بیت گیا، کوئی ایک بندہ اس جنگل میں آ گیا ہے، ایسا لگتا ہے اس سے کوئی غلطی ہو گئی، اور اس کا کوئی محبوب ہے، وہ اپنی غلطی اپنے محبوب سے چھپانا چاہتا ہے، وہ اپنی غلطی اپنے محبوب سے چھپانا چاہتا ہے، اس کو ایک ہی فکر ہے کہ یہ میری غلطی میرے محبوب کو پتہ نہ چلے ورنہ ان کا دل ٹوٹ جائے گا، ان کے دل کو تکلیف پہنچے گی۔ اللہ اکبر۔ کہا فاروق اعظم نے کہا سلمان چلو ابن عبد الرحمن مل گیا۔ چرواہے سے پوچھا وہ کہاں ہے؟ تو کہا وہ ایسے نہیں ملے گا، وہ رات کو جنگل میں نکل کے آتا ہے اور روتا ہے، اور آواز بلند ہوتی ہے تو یوں ہوتی ہے اللہ مجھے معاف کر دے یا سزا مل جائے، لیکن میرا گناہ میرے محبوب کو پتہ نہ چلے، میرے محبوب کو اس کی خبر نہ پہنچے ورنہ ان کا دل ٹوٹ جائے گا، ان کے دل کو تکلیف پہنچے گی۔ اللہ اکبر۔ یہ لوگ رات کا انتظار کرنے لگے۔ جب رات ہوئی تو فاروق اعظم اور حضرت سلمان فارسی نے ایک دردناک آواز سنی۔ وہ دردناک آواز یہ تھی اے اللہ مجھے معاف کر دے، میرے مولا مجھے معاف کر دے، لیکن میرے گناہ کی خبر میرے محبوب کو مت ہونے دینا، مولا ان کا دل دکھ جائے گا، ان کے دل کو تکلیف
پہنچے گی۔ فاروق اعظم آئے اور لپٹا لیا اور لپٹا کے کہا ابن عبد الرحمن کیا حال بنا رکھا ہے، چلو تمہیں اللہ کے رسول بلا رہے ہیں، چلو تمہیں آقا بلا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، ابن عبد الرحمن نے سنا آقا بلا رہے ہیں، پھوٹ پھوٹ کے رو پڑے اور سوال کیا عمر سچ بتانا کیا میرے گناہ کی خبر آقا کو لگ گئی، میرے گناہ کی خبر حضور کو پہنچ گئی؟ اللہ اکبر۔ فاروق اعظم نے کہا اے ابن عبد الرحمن مجھے کچھ نہیں پتا کیا معاملہ ہے، بس حضور نے بلایا ہے۔ ابن عبد الرحمن کہتے ہیں عمر مجھ پر رحم کرو گے، ایک میری بات مانو گے میرے بھائی؟ فاروق اعظم نے کہا کیا؟ کہا دیکھو مجھ سے ایسا گناہ ہو گیا، میں اپنے آقا کا سامنا نہیں کر سکتا، اپنے آقا کے سامنے نہیں جا سکتا، لیکن بلایا ہے تو میں انکار بھی نہیں کر سکتا۔ ایک کام کرو ایسے وقت میں لے کر چلنا جب آقا نماز کی حالت میں ہو، جب میرے آقا نماز پڑھ رہے ہو، ایسی حالت میں لے کے چلنا تاکہ حاضری بھی ہو جائے اور سامنا بھی نہ ہو سکے، میں ان کا سامنا نہیں کر سکتا۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ فاروق اعظم پھر انتظار کرنے لگے صبح کا۔ صبح ہوئی تو دونوں یاروں نے، فاروق اعظم اور سلمان فارسی نے، حضرت ابن عبد الرحمن کو لیا اور سہارا دے کر لے کر چلے۔ جب مسجد نبوی میں پہنچے حضور نماز فجر پڑھا رہے تھے، آقا کی تلاوت قرآن کی آواز جیسے ابن عبد الرحمن کے کانوں میں آئی، برداشت نہ کر سکے، ہیبت کی وجہ سے چیخ ماری اور بے ہوش ہو کے زمین پہ گر پڑے۔ اللہ اکبر۔ اب یہاں بات آگے بڑھانے سے پہلے میں ایک بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ آقا کو دیکھنا چاہتے ہیں؟ ہم آقا کو دیکھنا چاہتے ہیں؟ میرے بھائی ذرا بتا تو صحیح، ایک ناکردہ جرم کی وجہ سے اتنے عظیم صحابی حضور کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں کرتے، اور ہم نے وہ کون سا جرم ہے جو نہیں کیا؟ کتنا حضور کا دل دکھایا ہے۔ اللہ اکبر۔ جو ماں کا دل دکھائے مرنے سے پہلے اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آتا، ماں کا دل دکھانے والا زبان پہ کلمہ نہیں آتا۔ جو نبی رحمت کا دل دکھائے، جو میرے آقا کا دل دکھائے، کتنا دل دکھایا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ گناہ کرتے وقت ہماری نیت دل دکھانے کی ہوتی ہے، لیکن فاروق اعظم فرماتے ہیں لوگ چھوٹے بڑے گناہ کی بات کرتے ہیں، میں تو اتنا سمجھتا ہوں گناہ کوئی بھی کرو حضور کا دل دکھتا ہے، گناہ کوئی بھی کرو حضور کا دل دکھتا ہے۔ یہ میری بہنیں جو ہزاروں کی تعداد میں یہاں بیٹھی ہے، اے میری قوم کی شہزادیوں، جب تم گلے میں دوپٹے کو مفلر کی شکل میں لٹکا کر بازار میں گھومتی ہوگی تو رسول اللہ کے دل پر کیا گزرتی ہوگی؟ ٹیوشن کے نام پر، کوچنگ کے نام پر، پکنک کے نام پر جب عورتیں بے پردہ گھومتی ہوگی رسول اللہ کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ مسجدیں ویران ہوتی ہوگی حضور کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ کانوں میں ایئر فون لگا کر گانے سنتے ہوں گے حضور کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ چہرے سے داڑیاں منڈا منڈا کر گٹروں میں پھکوانے والوں، جب تمہارے چہروں پہ وستورا چلتا ہوگا حضور کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ سوچا کبھی سب کے دل کا خیال کیا، اپنے نبی کے دل کا کیا خیال کیا؟ وہ نبی جو سردی کی لمبی لمبی راتوں میں ہماری پیدائش سے پہلے ہماری مغفرت کی دعا کرتے تھے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ کہتی ہے جب کھڑے رہتے تھے تو پیر سوج جاتے تھے، اور اتنے سوج جاتے تھے ایسا لگتا تھا جیسے پھٹ کر اس سے خون نہ نکلنے لگے۔ میں کہتی آقا میرے ماں باپ آپ پہ قربان، آقا بس بھی کیجئے نا۔ آقا فرماتے عائشہ میری امت گنہگار ہے، میری امت گنہگار ہے، بتاؤ ہماری ماں ہمارے لیے نہیں روئی، ہمارا باپ ہمارے لیے نہیں رویا، ہماری پیدائش سے 1400 سال پہلے جو ہماری بخشش کی فکر میں پوری پوری رات جاگتے رہے، وہ سید المعصومین اپنی فکر کی بجائے اپنی امت کی فکر، آج اس نبی رحمت کا دل دکھا رہے ہو۔ زنا کے اڈوں پہ جا کے، شراب کے اڈوں پہ جا کے، اپنی بیٹیوں کو باریک اور پتلے کپڑے پہنا کے، اپنی بیٹیوں کو ننگے سر بازاروں میں گھما کے، ولیمے میں میک اپ کر کے گھر کی عورتوں کو لے جاتے ہو۔ سن لو جنت کے دروازے پہ لکھا ہے دیوس کے لیے جنت کی خوشبو بھی حرام ہے۔ صحابہ نے پوچھا آقا یہ دیوس کون ہے؟ فرمایا جس کے گھر کی عورتیں بے پردہ گھومتی ہو اور وہ مرد منع نہیں کرتا، وہ دیوس ہے، دیوس۔ اللہ اس پر جنت کی خوشبو حرام کی ہے، اس کی نہ نمازیں قبول ہے نہ اس کی دعائیں قبول ہے۔ آج پردے کا خیال نہیں، یہ بہنیں سیدہ فاطمہ کی کنیز کہلاتی ہے، اور جب بازار میں جاتی ہے تو کہتی ہے وہ کپڑا نکال جو اداکارہ نے پہنا تھا، کنیز ہے فاطمہ الزہرا کی، اور
لباس اداکارہ کا. سن لو، جب تک بیٹیاں توجہ کرنا، مشرق سے مغرب والے سن لے. آج بڑی بڑی کانفرنسوں میں ڈسکس ہو رہی ہے، بچیاں کیوں بھاگ رہی ہے، بچیاں کیوں بھاگ رہی ہے، بچیاں کیوں بھاگ رہی ہے. درد بھری تقریریں اس کا حل نہیں ہے. جب تک بچیاں سیدہ فاطمہ کے کردار پہ چلتی رہی، تب تک کسی نے نظر اٹھانے کی ہمت نہیں کی. جب بیٹیاں سیدہ کے کردار سے ہٹ گئی تو اب لوجوں کی زینت بن گئی، لوجوں میں بک رہی ہے. اداکارہ کے طریقے پہ چلا کر بیٹیوں کی عزت کی حفاظت نہیں ہو سکتی. اگر بیٹیوں کی عزت بچانا ہے، پھر سے سیدہ فاطمہ کا کردار عطا کر دو. سیدہ کیا ہے؟ ارے جس کے سر کے دوپٹے کو کبھی چاند اور سورج نے نہیں دیکھا، اس کو فاطمۃ الزہرا کہتے. اور میرے امام کہتے جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام. حضور طائف میں پتھر جسم پہ لگے، دشمن نے جسم کو چھلنی کیا، اور عاشق کہلانے والے گناہ کر کے حضور کے دل کو اذیت دے رہے. کیا منہ لے کے جاؤ گے حضور کا دیدار کرنے؟ ابن عبد الرحمن حضور کی بارگاہ میں پہنچ کے بے ہوش ہو گئے، ہمت نہیں تھی سامنا کرنے. ڈاکٹر اقبال کا ذکر ہو رہا تھا. اقبال سے کسی نے کہا اقبال تم جرمنی برطانیہ تک کا سفر کرتے ہو، مدینہ منورہ کیوں نہیں جاتے؟ اقبال نے کہا جاتا ہوں، جا سکتا ہوں، جا بھی سکتا ہوں، لیکن اس لیے نہیں جاتا کہ میں سوچتا ہوں کہ جاؤں گا تو حضور کو منہ کیا دکھاؤں، منہ لے جانے کی ہمت کیا ہوگی. پیر نصیر الدین نصیر کہتے ہیں شرم اسیاں سے نہیں سامنے جایا جاتا، یہ بھی کیا کم ہے تیرے شہر میں آئے ہوئے. مجھے ہماری جماعت کے ایک بہت بڑے عالم نے بتایا، پتہ نہیں کہاں تک انہوں نے سچ بتایا، کہاں تک انصاف کیا، لیکن بڑے عالم تھے، میں ان کی بات نقل کر رہا ہوں. انہوں نے کہا ایک مرتبہ ہمارے دادا مرشد حضور مفتی اعظم سے کسی نے کہا کہ حضور سنہری جالیاں بڑی خوبصورت ہے. تو آپ نے فرمایا ہاں میں نے بھی سنا ہے کہ سنہری جالیاں بڑی خوبصورت ہے. کہا حضرت آپ تو 2 مرتبہ مدینہ شریف گئے اور 1 مہینہ 1.5 مہینہ قیام کیا، اور آپ کہتے سنہری جالیاں خوبصورت ہے، میں نے سنا ہے. فرمایا ہاں اس لیے کہ مجھے وہاں تک جانے کی ہمت ہی نہیں ہوتی تھی کہ میں حضور کو کیا منہ دکھاؤں گا، حضور کو کیا منہ. آپ مجھے بتائیں اللہ اکبر، ایسے بڑے بڑے بزرگ میرے آقا علیہ السلام کو منہ دکھانے کی ہمت نہ کرے، اور ہم نعرے لگاتے ہیں قبر میں آقا کا دیدار ہوگا، قبر اللہ کرے دیدار ہو اور خیر سے ہو. لیکن آپ سے پوچھتا ہوں اگر قبر میں حضور کا دیدار ہوا اور حضور علیہ السلام نے فرمایا ظالم چہرے سے داڑھی مڈا کر مجھے تکلیف پہنچاتا تھا، نمازوں کو ترک کر کے مجھے تکلیف پہنچاتا تھا، اور اللہ نہ کرے 1000 بار نہ کرے اللہ کسی دشمن پر بھی وہ وقت نہ لائے، دشمن بھی وہ دن نہ دیکھے، حضور چہرہ پھیر کر کے قبر سے واپس چلے جائے. مجھے بتاؤ کس سے مدد مانگو گے، کس کو دعائی دو گے، کس کی دعائی دو گے، کس کے دروازے پہ دستک دو گے؟ اللہ اکبر. جب سب دروازے بند ہو جاتے ہیں تو حضور کا کرم ہوتا ہے. ماں جب اکلوتے کو چھوڑے آ کہہ کے بلاتے یہ ہے، باپ جہاں بیٹے سے بھاگے لطف وہاں فرماتے یہ ہے، بندے کو مرکز میں تھپک کر میٹھی نیند سلاتے یہ ہیں، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہمیں پلاتے یہ ہیں. بتاؤ جب وہی رسول روٹ جائیں، ناراض ہو جائیں اور منہ پھیر کر کے چہرے اقدس پھیر کر کے قبر سے واپس چلے جائیں. ہر آدمی اپنی تنہائی کو جانتا ہے، لوگوں کے سامنے خود ساختہ متقی پرہیزگار بننے والوں، اللہ ہماری تنہائی کو جانتا ہے، اللہ کی عطا سے رسول ہماری تنہائی کو جانتے ہیں. سوچو ہماری تنہائی کیا ہے. ابن عبد الرحمن ایک نہ کردہ جرم کے احساس میں حضور کا سامنا نہیں کرتے، بے ہوش ہو کے زمین پہ گر پڑے ہیں. آقا نے نماز مکمل کی، جب نماز پوری ہوئی پوچھا عمر سلمان کہاں ہے میرا ابن عبد الرحمن؟ میرا چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں یا اس کے خلاف، تیرے دامن میں چھپے چور انوکھا تیرا، میرا ابن عبد الرحمن کہاں ہے؟ اس کی حضور وہ بے ہوش پڑے ہیں. سرکار نے ان کا ہاتھ تھاما، ان کے چہرے پہ ہاتھ رکھا، ٹھنڈے ٹھنڈے رسول اللہ کے ہاتھ جب ان کے چہرے پہ پڑے آنکھیں کھول دی. سرکار نے فرمایا کیا حال بنا رکھا ابن عبد الرحمن؟ عرض کی یا رسول اللہ میرے پورے جسم میں اب خون نہیں رہا، ایسا لگتا ہے جیسے چوٹیاں چل رہی ہیں. اور بڑی سادگی سے پوچھا آقا میرے گناہ کی آپ کو خبر تو نہیں ہے نا، میرے گناہ کی خبر آپ تک تو نہیں پہنچی نا؟
سرکار فرماتے ہیں ابن عبد الرحمن آ میں تجھے ایک ایسی آیت پڑھا دوں، میں تجھے ایک ایسی آیت پڑھا دوں، اگر اس آیت کو کوئی صدق دل سے پڑھ لے، کتنا بھی گنہگار ہو اللہ اس کو بخش دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے۔ حضور نے ان کا ہاتھ پکڑ کے آیت پڑھائی، میں بھی سنت پر عمل کرتے ہوئے آیت پڑھتا ہوں، آپ بھی پڑھ لیں۔ سرکار نے فرمایا پڑھو، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ سرکار نے یہ آیت پڑھائی، فرمایا جو اس آیت کو پڑھے گا اللہ اس کی مغفرت کر دیتا ہے۔ لیکن ابن عبد الرحمن کہتے ہیں مگر یا رسول اللہ میرا جرم بہت بڑا، میرا جرم بہت۔ آقا نے فرمایا لے جاؤ ان کو گھر پہنچا دو۔ گھر پہنچ گئے، 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن ہفتہ گزرا۔ سرکار علیہ السلام نے حضرت سلمان سے فرمایا سلمان کیا حال ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ ابن عبد الرحمن زندہ نہیں رہے گا، وہ مر جائے گا۔ اب وہ زندہ نہیں رہے گا، وہ نہیں بچے گا، نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، پتہ نہیں کیا ہو گیا، بس ایک ہی بات کہتا ہے اللہ مجھے معاف کر دے مگر میرے گناہ کی خبر میرے محبوب کو مت ہونے دیں، میرے گناہ بس ایک ہی آقا، اب میرے آقا کریم آقا اللہ اکبر، سننا کیسے کریم ہے، کیسے کریم ہے، کیسے کریم ہے، اللہ اکبر۔ فرماتے چلو آج اس کے گھر چلتے ہیں اور آج اس کا دل خوش کر دیتے ہیں چل کے، یعنی یہ بتا دیتے کہ اس حضور اس سے ناراض نہیں ہے۔ گئے سیدھا ان کے بستر پہ بیٹھ گئے، بستر پہ سرے بالی انہیں رحمت کی ادا لائی ہے، حال بگڑا ہے تو بیمار کی بن آئی ہے، ان کی زلفیں نہیں رحمت کی گھٹا چھائی ہے، ان کے ابرو نہیں دو قبلوں کی یکجائی ہے، اور حال یہ ہے آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے، کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو۔ اللہ اکبر۔ بستر پہ آ کے سرے بالی بیٹھ گئے، پیشانی پہ ہاتھ رکھا، کیا حال ہے ابن عبد الرحمن؟ بندہ پرور غریب نواز آقا میرے گناہ کی خبر تو آپ کو نہیں ہوئی۔ سرکار نے ان کا سر اٹھایا اور سر اٹھا کر اپنی گود میں رکھا۔ ہائے ہائے کیا نصیبیں ہیں میرے نبی کے یاروں کے، اگر نالین مل جائے آقا کی سر پہ رکھ کر ہم فخر کریں کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں، لیکن وہاں حضور نے ان کا سر اٹھا کر اپنی گود میں رکھا۔ لیکن ہائے رے عشق رسول، واہ رے عشق رسول، واہ رے غیرت عشق رسول، ابن عبد الرحمن نے نبی کی گود سے اپنا سر دھیرے دھیرے کھسکا کر زمین پہ گرا لیا۔ جب زمین پہ گرایا تو آقا نے پوچھا ابن عبد الرحمن تو نے اپنا سر زمین پہ میری گود سے کیوں گرایا؟ تو رو کے کہتے آقا آپ کی گود بہت مقدس ہے، آپ کی گود بہت مقدس ہے، اور میرے سر میں جو آنکھیں یہ پاپی آنکھیں آپ کی گود میں رہنے کی حیثیت نہیں رکھتی۔ محب اور محبوب کے درمیان یہی باتیں ہو رہی تھی کہ بلبل سدرہ زمین پہ آئے، عرض کی یا رسول اللہ اللہ آپ کو سلام کہتا ہے، اور اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ ابن عبد الرحمن نے آپ کے دل کا خیال کرتے ہوئے ایک ناکردہ جرم کی وجہ سے اتنے روئے اتنا آنسو بہایا۔ واللہ اگر وہ صحیح معنی میں گنہگار بھی ہوتے، گنہگار تو ہے نہیں لیکن اگر صحیح معنی میں ہوتے بھی، اللہ یہاں تک فرما رہا ہے کہ ابن عبد الرحمن نے آپ کے دل کا خیال کرتے ہوئے اتنے آنسو بہائے کہ اگر قیامت کے دن وہ پوری دنیا کے انسانوں کے برابر بھی جرم لائے گا تو اللہ اس کو بخش دے گا۔ جس کو آپ کے دل کا خیال ہو، قدرت کو اس کا خیال نہ ہو، آپ کے لیے وہ اتنا رو چکے کہ اگر وہ سارے انسانوں کے برابر بھی گناہ اور پاپ لائے تو بھی اللہ بخش دے گا۔ میرے آقا نے فرمایا صحابہ سے اے ابن عبد الرحمن دیکھو تمہارے لیے کیا بشارت آئی آسمان سے۔ طاقت نہیں تھی، پوری طاقت اکٹھا کی اور اٹھ کر کے بیٹھ گئے، اور بیٹھ کے کہا میرے اللہ نے کیا کہا؟ اللہ کا فرماتے ہیں ابن عبد الرحمن اللہ فرماتا ہے کہ تو نے میرے محبوب کے دل کا خیال کر کے اتنے آنسو بہا لیے، اگر تو ساری دنیا کے برابر بھی جرم لاتا تو اللہ تجھے بخش دیتا۔ اتنا سننا تھا، چیخ ماری میں نے کیا کیا اور میرے یار نے کیا کیا، چیخ مار کے زمین پہ گر پڑے۔ صحابہ نے اٹھانے کی کوشش کی۔ یہ عشق والوں کا حال ہے، آج سب کا خیال، نبی کے دل کا کوئی خیال۔ شادیوں میں ڈی جے ہم بجائے، اللہ اوپر جائز ہم مانگے، اللہ اوپر جہالت کی لعنت میں ہم پھرتے رہے۔ کہاں ہو مسلمانوں؟ ابن عبد الرحمن زمین پہ گر پڑے، صحابہ نے اٹھانا چاہا، آقا روتے ہوئے فرماتے ہیں رہنے دو، ایک ناکردہ جرم کے احساس نے
نے اس کی جان لے لی ہے، اب وفا کا صلہ کیا ملتا ہے؟ آقا فرماتے ہیں اس کو غسل دو، کفن پہناؤ اور جنازہ تیار ہو تو مجھے خبر کرنا، ہم خود اس کے جنازے میں آئیں گے۔ لوگ کہتے ہیں عاشقوں کی قبر میں آتے ہیں، ارے سچا عاشق تو بن، حضور کے دل کا خیال تو کر، پھر وہ جنازے میں بھی آ سکتے ہیں۔ ان کے کرم کی بات کیا ہے؟ ان کے کرم کی، جنازہ تو دور ہے، موت کے وقت سہانے بھی آ سکتے ہیں، ارے موت کے آئینے میں اپنا جلوہ دکھا سکتے ہیں۔ میرے امام کہتے ہیں جان تو جاتے ہی جائے گی، قیامت یہ ہے اب یہاں مرنے پہ ٹھہرا ہے نظارہ تیرا۔ کہتے ہیں کہ حضور کا دیدار ہوتا ہے موت کے وقت، میں کہتا ہوں انہی کو ہوتا ہے جو آنکھوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ میرے عزیز اللہ اکبر، آقا فرماتے ہیں غسل دو، کفن پہناؤ، جنازہ تیار ہو مجھے اطلاع کرنا، میں خود آؤں گا۔ اور پھر لکھا ہے صاحب کتاب التوابین نے، جب ان کے جنازے میں حضور آئے تو حضور انگلیاں رکھ کر چلتے، انگلیاں، پورا پیر نہیں رکھا جنازے میں، انگلیاں رکھ کے چلتے تھے۔ صحابہ نے پوچھا آقا آپ ایسے چل رہے، اس سے پہلے ایسے چلتے نہیں دیکھا۔ فرماتے جو میں دیکھتا ہوں تم نہیں دیکھتے، جو میں سنتا ہوں تم نہیں سنتے۔ آج ابن عبد الرحمن کے جنازے میں آسمان سے اتنے فرشتے آئے ہیں کہ مدینے کی گلیاں چھوٹی پڑ گئی ہے، کہیں پیر رکھنے کے لیے جگہ نہیں ہے، اس لیے میں انگلیاں رکھ کے چل رہا ہوں۔ عاشق کا جنازہ ہے، بڑی دھوم سے نکلے، اللہ اکبر، یہ ہے عاشقوں کی شان۔ لیکن ہم نے عشق کی باتیں کی، ہم نے عشق کیا نہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ ہمارے پاس سب ہے، علم نہیں ہے۔ علم کے بغیر عشق کیسے ہوگا؟ جو قوم وضو کا طریقہ نہ جانے، استنجا کا طریقہ نہ جانے، غسل کا طریقہ نہ جانے، پاکی ناپاکی کے مسائل نہ جانے، نماز کیسے پڑھتے یہ نہ جانے، اس کو یہ علم نہیں ہو تو وہ کیسے عاشق بنے گا؟ آؤ اس تعلیمی کانفرنس سے عشق اور علم دو عین کا پیغام لے کر کے جاؤ۔ عشق کے ساتھ جب علم آتا ہے تو پھر دنیا اتنی بلندی پر، انسان اتنی بلندی پہ جاتا ہے جہاں پر کسی کا تصور نہیں جاتا۔ آج سنیوں کو دو عین پہ کام کرنے کی ضرورت ہے، عشق اور علم۔ آؤ اپنے بچوں کو عالم بھی بناؤ، عاشق بھی بناؤ۔ آپ کہیں گے کیا فرق ہے؟ دیکھو صرف عالم بنے گا عاشق نہیں بنے گا تو نبی کے علم کو گدی اور بیل سے تشبیہ دے گا، اور اگر عالم کے ساتھ عاشق بھی بنے گا تو کہے گا کہ تیرے توسف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میری شاہ میں کیا کیا کہوں تم۔ یہ فرق ہے۔ اگر میرا حافظ بنا عاشق نہیں بنا تو حافظ ہو کر کے آیتیں ڈھونڈے گا کہ کس میں علم غیب کی نفی کس میں ہے، یہ آیتیں ڈھونڈے گا۔ اور اگر حافظ کے ساتھ عاشق بھی بنا تو کہے گا کہ پورا قرآن نبی کی نعت نظر آتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے عین عشق کا عین، علم کا عین، اس پہ محنت کرو۔ لیکن یاد رکھو اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم بھی دو، ان کو انجینئر بناؤ، ٹیچر بناؤ، ڈاکٹر بناؤ، اللہ اکبر، اور ان کو آئی ایس بناؤ، آئی پی ایس بناؤ۔ یہ مت کہو ہمارے پاس پیسے نہیں ہے، جھوٹ مت بولو۔ اگر تمہارے پاس پیسے نہیں ہیں تو اتنے بڑے بڑے جلسے کیسے ہوتے ہیں؟ تمہارے پاس پیسے نہیں ہیں، اتنی بڑی بڑی شادیاں کیسے ہوتی ہے؟ اگر پیسے نہیں ہیں، میں تو یہ کہتا ہوں بڑی معذرت کے ساتھ سنیوں کو چاہیے، ہر جلسے میں ہم کہتے ہیں شادی کا خرچہ کم کرو، شادی کا خرچہ کم کرو، میں کہتا ہوں شادی کا خرچہ بھی کم کرو اور جلسوں کا خرچہ بھی کم کرو، جلسوں کو بھی سستا کرو، اور جلسوں کو سستا کر کے علم پر وہ پیسے خرچے کرو۔ میں کہتا سنیوں کے پاس دولت کم ہو سکتی ہے لیکن لٹانے کا جتنا جذبہ سنی کے پاس ہے اتنا کسی کے پاس نہیں ہے۔ میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں میرا پیر، اگر میرا پیر دنیا سے چلا گیا دنیا سے تو میرے پیر کو میرے 1 لاکھ کی چادر کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے نہیں ہے کہ جنت میں وہ ہے اور جنتی لباس اس کو مل چکا، اب اس کو کسی کپڑے کے ٹکڑے کی کیا ضرورت ہے۔ لیکن چادر چڑھانے سے منع نہیں کرتا تو کہ پشتینی سنی ہو، نہ کنورٹڈ مسلمان ہو نہ کنورٹڈ سنی ہو، نسلن بعد نسل مسلمان ہو، اور سنی بھی ویسا ہی ہوں۔ ہاں یاد رکھنا 41 پشتوں کا سنی ہوں، یہ بات یاد رکھنا، ہاں یاد رکھنا۔ اس لیے چادر کا مخالف نہیں،
1,00,000 کی مت چڑھاؤ، 1000 کی چادر چڑھا دو، اور 99,000 جو بچے وہ کسی یتیم کی اسکول اور کالج کی فیس اپنے پیر کے نام کے ایصال ثواب سے بھر دو۔ چادر پہ پیر صاحب جتنا خوش ہوں گے اس سے زیادہ اس فعل پہ خوش ہوں گے، یاد رکھنا۔ اور پھر ایک نسل کو پڑھاؤ گے 300 سال تک دیکھنا ہی نہیں پڑے گا۔ اگر کسی بیوہ کے سر پہ پیسہ بچا کے ڈال، میں منع نہیں کروں، چادریں ڈالو، چڑھے گی چادریں، لیکن اس شان سے چڑھے گی کہ 1,00,000 کی نہیں 1,000 کی چڑھے گی، اور 99,000 روپیہ قوم کے پیر کے ایصال ثواب کے لیے خرچ ہوں گے۔ امید ہے، اور جلسوں میں بھی ہر آدمی کو 50-50 اور 20-20 ہار ڈالنے کی بجائے ایک گلاب کے پھول پہ بھی اکتفا کر لو، یہ بات۔ اور آپ سے بات کہتا ہوں کہ نعت خانوں کو بھی اس کو بلاؤ جو عشق کے شعر بیچتا نہیں ہو، جو تاجر، یاد رکھنا، جو عاشق ہوگا وہ تاجر نہیں ہوگا، اور جو تاجر ہوگا وہ عاشق نہیں ہوگا، اس لیے کہ عشق میں جو چیز دی جاتی ہے اس کا صلہ نہیں مانگا جاتا، بلکہ ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں یار سے بتا کہ تو راضی ہے کہ نہیں ہے۔ اس لیے ایسے خطبہ کو بلاؤ جو نہ خطابت بیچتے ہوں، اور نہ ایسے شعرا کو بلاؤ کہ جو عشق مصطفیٰ کا جو خود بیچارہ عشق سے ناری اور اپنے آپ پر نفس کا بھاری، وہ کیا آپ کو عشق کی لو دے سکتا ہے؟ عشق تو عاشق دے سکتے ہیں۔ اور یاد رکھنا، ان کو بلاؤ جو صرف فکر رضا کی بات نہیں کرتے پبلک کو خوش کرنے کے لیے، بلکہ واقعی فکر رضا کے پابند بھی ہو۔ اس اعتبار سے میرے امام نے تو یہاں تک فرمایا، کوئی نبی کی نعت پڑھے اور دل میں سوچے کہ مجھے شیرنی ڈبل ملنا چاہیے، تو گویا کہ اس نے اپنی نعت بیچ دی شیرنی کے بدلے۔ آئے تو یہ سوچے جو نبی کا صدقہ ملے گا، نہ ملے تو دینے والا کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ جو مانگ کے ملے اسے صدقہ رسول نہیں بلکہ بھیک کہا جاتا ہے۔ بھکاریوں کو مت بلاؤ اپنے مجمع میں، درویشوں کو بلاؤ جو مانگ کر نہیں بلکہ عطا کر کے جائے۔ جب جلسوں کا بوجھ ہلکا کرو گے تو انشاءاللہ پوری قوم میں انقلاب آئے گا، پوری قوم تبدیل ہوگی۔ اور تعلیم پر زیادہ خرچہ کرو، اور اگر نہیں پوری قوم کے لیے کچھ کر سکتے تو اپنے بچوں کے لیے کچھ کرو۔ ہمارے ماہریرہ کے سرکاروں نے نعرہ دیا، آدھی روٹی کھائیں گے، بچوں کو پڑھائیں گے۔ اگر آدھی روٹی کھانا پڑے تو آدھی روٹی کھاؤ، مگر اپنے بچوں کو پڑھاؤ۔ یہ عید پر 4 ڈریس مت بناؤ، ایک ہی بناؤ، پیسہ بچا کر بچوں کو پڑھاؤ۔ صرف 10 سال محنت کی ضرورت ہے، ایک وقت وہ آئے گا اسلام اور اسلام نظر آئے گا۔ اس لیے کہ اللہ نے مسلمانوں کو اتنا ٹیلنٹ دیا ہے، اتنا ٹیلنٹ کسی کے پاس نہیں ہے۔ لوگ ہمارے ٹیلنٹ سے خوف زدہ ہے، اس لیے نہ پڑھنے دیتے ہیں، نہ تجارت کرنے دیتے ہیں، نہ سیاست کرنے دیتے ہیں، آپس میں ایسے الجھا رکھا ہے۔ اور ایک آخری بات یہ بھی کہہ دیتا ہوں، مسلمان آپس میں متحد رہیں۔ مسلمان سے مراد جسے ہم مسلمان مانتے ہیں، ہاں جسے ہم مسلمان، فکر رضا کی روشنی میں جسے ہم مسلمان آپس میں متحد رہیں، لڑے نہیں، علماء متحد رہیں۔ اور متحد رہنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ جو لایانی باتیں ہیں اس میں الجھنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، اس لیے کہ اصل ہدف پر توجہ کیجئے، لا یعنی باتوں پر دھیان مت دیجئے۔ کلر کون سی ٹوپی کا افضل ہے یہ قیامت کے دن اللہ فیصلہ کرے گا۔ پیر کس کا بڑا تھا یہ قیامت کے دن اللہ فیصلہ کرے گا۔ جو فیصلے اللہ نے کرنے ہیں ان فیصلوں کو ہم کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم تو یہ سوچے نبی کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہو اللہ معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ ابھی جلسہ ختم نہیں